بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اسلام اسٹڈی سرکل کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم حسب عادت اور حسب سابق اپنے سیشن کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ ہمارا آغاز قرآن مجید کے ایک حصے سے ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کرنے لگا ہوں، جس میں ہم جو آج کا قرآن کا حصہ ہے اس سے آغاز کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی جس مقام کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں، یہ سورہ بقرہ کی 258 نمبر آیت ہے، اور اس کا عنوان جو میں نے نکالا ہے وہ حکمت، یا انگریزی میں جیسے آپ وزڈم کہتے ہیں۔ اور یہ بیسکلی ایک مکالمہ ہے، اٹس اے ڈائلاگ بٹوین حضرت ابراہیم اور نمرود یا نمرود جسے آپ کہتے ہیں۔ ان کے زمانے میں جو فرما روا تھا وہ نمرود تھا۔ تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم جو تھے، ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس میں بہت سارے مرحلے پیش آئے، لیکن یہ ایک ایسا مرحلہ تھا کہ جب ہی واز ان ڈائریکٹ کانورسیشن ود ہم، اور جب وہ ڈائریکٹ کانورسیشن ہوئی تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم نے جو بات کی اس میں ان کا مطمع نظر یہ تھا کہ وہ نمرود کو قائل کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ خداوند تعالیٰ وہ نہیں، یعنی خدا جو ہے وہ آسمان و زمین کا خالق ہے، یہ وہ نہیں ہے کہ جو نمرود اپنے آپ کو سمجھ بیٹھا ہے۔ تو اس کے لیے ایک بہت انٹرسٹنگ قسم کا ڈائلاگ ہوا ہے، قرآن مجید میں اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تو اس کو میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پہلے پڑھ دیتا ہوں، پہلے اس کا ٹیکسٹ سن لیجئے کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے پروردگار کے معاملے میں حجت کرنا چاہیے، حجت یعنی ڈیبیٹ کرنا چاہی، آرگیو کرنا چاہا، اس لیے کہ اللہ نے اسے اقتدار عطا فرمایا تھا۔ یعنی اقتدار کا مطلب ہے سوورینٹی، آپ وہ رولر تھا، ظاہر نمرود جو تھا ہی واز رولر اور ایک ڈکٹیٹر تھا، ہی واز اے ٹائرنٹ۔ تو اس نے ابراہیم سے حجت کی، یعنی آرگیو کیا کہ بھئی اصل تو رولر میں ہوں، اور آپ کس رولر کی بات کر رہے ہیں، اس کائنات کے رولر کی بات کر رہے ہیں، وہ تو میں نہیں جانتا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اس دنیا کا رولر میں ہوں۔ اس وقت جب ابراہیم نے اس سے کہا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، تو حضرت ابراہیم نے تعارف کروایا اللہ تعالیٰ کا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی تم خدا بنے بیٹھے ہو، تو کیا تم کسی کو مار سکتے ہو یا جلا سکتے ہو؟ جلانا یہ اردو زبان کا خاص لفظ ہے، یعنی زندہ کرنا، یعنی جلانا ہے، یہ جلانے نہیں، یہ جیم کے نیچے زیر ہے، تو جلانا کا مطلب ہوتا ہے زندہ کرنا، جو مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ تو اب اس کے جواب میں نمرود نے کہا جی میں بھی مارتا ہوں اور جلاتا ہوں، یعنی ظاہر ہے وہ بھی ایک حکمران تھا، اس کے بھی اختیار میں بہت کچھ تھا، تو وہ کسی ایسے شخص کو جو سزائے موت کا مستحق ہے، اگر اس کو وہ چھوڑ دے تو ظاہر اس کے بارے میں دعویٰ کر سکتا تھا کہ دیکھیں میں نے اس کو زندگی دے دی ہے، اور بے گناہ آدمی کو مار سکتا تھا۔ تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ یہ تمہارا جو پروردگار ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، یہ کون سی نئی بات ہے؟ زندگی تو میں بھی دے دیتا ہوں اور موت میں بھی دے دیتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم اس کے بارے میں ان کو کاؤنٹر کوشچن کر سکتے تھے اور کہہ سکتے تھے کہ بھئی تمہاری زندگی اور موت وہ والی تو نہیں ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ زندگی اور موت دیتے ہیں، لیکن دیکھیے انہوں نے یہ نہیں کیا۔ انہوں نے ایک اور انداز سے نمرود سے وہ مخاطب ہوئے، اور پھر ایسا انہوں نے ایک جملہ کہا کہ جس کے جواب میں وہ بالکل خاموش ہو گیا، جسے کہتے ہیں نا مسکت جواب دیا۔ He could not answer this question or this argument۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یعنی اچھا تو یوں ہے کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، یعنی میرا جو خدا ہے وہ تو ہر روز مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، تم اگر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے ہو تو تم ذرا اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ سو یہ سن کر وہ منکر حق بالکل حیران رہ گیا، یعنی بالکل مبہوت ہو گیا۔ فبہت الذی کفر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ خواتین حضرات ایک انتہائی خوبصورت، بہت ہی دل نواز مکالمہ ہے، جو اصل میں ہمیں بہت سکھاتا ہے اور ہمیں بہت سمجھاتا ہے، اور بنیادی طور پہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دیکھیے جب آپ کو کسی کے ساتھ آرگیومنٹ کرنا پڑ جائے تو بعض دفعہ you have a counter argument to the argument which is offered، لیکن وہ بات بعض دفعہ دور نکلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو you must look for arguments جس کے نتیجے میں دوسرے کے پاس کوئی جواب نہ ہو اور وہ بالکل مسکت ہو جائے، just fall silent۔
تو اب یہ دیکھیے حضرت ابراہیم نے اگر جیسے کہ اس نے کہا دعویٰ کیا ابھی میں تو زندہ بھی کر دیتا ہوں اور مار بھی دیتا ہوں، تو تمہارے پروردگار بھی زندہ کر دیتا ہے مار دیتا ہے، تو دیر از نو ڈفرنس بھائی، آئی ڈو دا سیم تھنگ. تو حضرت ابراہیم نے پھر پلٹ کے کہا کہ بھائی دیکھو میرا پروردگار تو مشرق سے ہر روز سورج کو طلوع کرتا ہے، اگر تم خدا ہو تو پھر ذرا تم مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ. تو ہی ہیڈ نتھنگ ٹو سے ان رسپانس. تو وہ قرآن کہتا ہے کہ بہت الذی کفر، بالکل مبہوت ہو گیا، بالکل حیران ششتر رہ گیا کہ بھئی اب اس کا میں کیا جواب دوں. لیکن پھر آگے ظاہر ہے جو بھی اس نے طریقہ اختیار کیا وہ تکبر کا طریقہ تھا. He did not accept any, although he didn't have any answer, but اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس نے ایکسیپٹ کر لیا، نہیں، اس نے پھر بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. اور اس کے پر تبصرہ کیا ہے قرآن مجید نے، اور یہ کہا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے کہ جن کے سامنے جب ہدایت بھی آ جائے اور ہدایت کا وہ انکار کرنے پہ تل جائیں تو پھر دے ہیو نو پلیس ٹو گو، اور پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز ہدایت نہیں دیتے. تو یہ مکالمہ ہے جو خواتین حضرات ہمارے سامنے قرآن مجید ایک جو پکچر پریزنٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو، وہ لوگ کہ جو سچ کی بات کو فروغ دینا چاہتے ہیں، سچ کی بات لوگوں سے منوانا چاہتے ہیں، ان کو اپنی پریزنٹیشن، ان کو اپنی آرگیومنٹیشن، ان کو اپنی ریزننگ پہ بہت ورک کرنا چاہیے. اور یہ ایک خود اس سے ضمنی طور پہ ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دین کو جب آپ پیش کریں یا دین کی بات کو جب دوسرے صاحب کے سامنے قائل کرنے کے لیے، پرسویٹ کرنے کے لیے، کنونس کرنے کے لیے پیش کریں تو تحکم سے اس کا فائدہ نہیں ہوگا. If you forcefully present your case, it will have nothing, no impact. اصل چیز یہ ہے کہ اس کو آپ ریزن آؤٹ کریں، اس کو ویل آرگیوڈ رکھیں. اس چیز کو جو آپ پریمس پیش کرنا چاہ رہے ہیں، اگر وہ اللہ کی توحید کا ہے، اگر وہ آخرت کا ہے، اگر وہ رسالت کا ہے، وہ جزا و سزا کا ہے، وہ خیر و شر کا ہے، وہ جو بھی ہے، تو اٹ ہیز ٹو بی ویل آرگیوڈ. کیونکہ جب آپ وہ ویل آرگیوڈ ہوگا تو انسان اور دوسرے انسان کے درمیان جو قدر مشترک ہے وہ اس کی عقل ہے، وہ اس کا انٹلیکٹ ہے، وہ ریزننگ کی پاور ہے. تو اگر آپ کی ریزننگ کی جو پاور ہے، اگر آپ کے جو انٹلیکٹ ہے وہ آپ کو صحیح طریقے سے اپنی بات کو پریزنٹ کرنے کی طرف لے آتا ہے تو دین یو ہیو ون دا بیٹل، یعنی تو سو ٹو اسپیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر دوسرے کو آپ نے قائل کر دیا. یہ اور بات ہے کہ قائل ہونے کے بعد بھی وہ نہ مانے، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو قائل ہونے کے باوجود نہیں مانتے، لیکن ایک بہت بڑی اکثریت وہ ہے کہ جب اس کو آپ قائل کر دیتے ہیں تو وہ پھر مان لیتے ہیں. اس لیے کہ بہرحال ایک معقول شخص سے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب اس کو ایک بات سمجھ میں آ جائے گی تو اس کو فالو بھی کرے گا. تو دین جو ذمہ داری ہم لوگوں پہ ڈالتا ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ اپنی بات کو ریشنلی اور ایکیڈیمکلی اور بہت ہی ہمبل طریقے سے پریزنٹ کریں. اور پریزنٹ جب آپ کریں تو اس کو ہمیشہ ری وزٹ کرتے رہیں. We must always see whether our presentation, it might be lacking in its impact, it might be lacking in its argumentation. So we need to keep on improving. جو بھی آپ کسی سے ڈسکشن کریں، جو بھی آپ کسی سے ڈیبیٹ کریں، تو یہ جو ڈسکشن اور یہ ڈیبیٹ ہے اٹ ہیز ٹو بی پریزنٹڈ ان دا بیسٹ پاسبل وے. تو اسی لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جو قرآن کا جو آرگیومنٹیشن کا سٹائل ہے اس کو سمجھیں. یعنی دیکھیں قرآن مجید کا جو استدلال ہے وہ بعض دفعہ بالکل اشاراتی ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ اٹ جسٹ ریزز اے کوسچن ان دا مائنڈ اینڈ دین اٹ جسٹ اسٹاپس اینڈ ڈز ناٹ آنسر دیٹ کوسچن. کیوں؟ وہ چاہتا ہے آپ کو پروب کرنا، وہ چاہتا ہے آپ کو تھوڑا سا ٹکل کرنا، آپ کو بات کی طرف، جسے کہتے ہیں نا کہ عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. It just wants to direct your attention. And as soon as you direct your attention to the small hint which the Quran gives you, آپ ایک دم سے you just realize کہ بھئی I can، میرے ذہن میں تو اور بھی خیالات آ رہے ہیں، more ideas as well. تو قرآن کا یہ بڑا خاص ہے کہ وہ exhaustive reasoning ہر جگہ نہیں کرتا. جہاں کرنے کی ضرورت ہے وہاں کرتا ہے، لیکن کئی جگہوں پہ it just gives you a clue, a small hint, and you pick up from that hint and you pick up from that clue. اور پھر یو جسٹ، ظاہر ہے کہ آپ اس کو بلڈ اپ کرتے ہیں، آپ اس کو ویل آرگیو کرتے ہیں، آپ اس کو پریزنٹ کرتے ہیں، اس کے بارے میں جو اگزامپلز ہیں وہ آپ سائٹ کرتے ہیں. ہسٹری سے آپ اگزامپل سائٹ کر سکتے ہیں، آپ سائنس سے کر سکتے ہیں، بہت ساری جگہوں سے کر سکتے ہیں. تو قرآن کا طریقہ جو زیادہ تر ہے وہ یہ ہے، اٹ ریزز اے کوسچن ان یور مائنڈ، اور وہ کوسچن اتنا پرٹیننٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ، اف یو ار اے پرسن ہو وڈ لائک ٹو فائنڈ دی آنسر، تو وہ ایک آپ پٹری پہ چل پڑتے ہیں اینڈ یو جسٹ اسٹارٹ موونگ ٹوورڈز دی رائٹ آنسر. یہ جو آپ نے سنا ہوگا سوکریٹیز کے بارے میں، سقراط کے بارے میں، کہ پیریپیٹیٹک جو اسکول تھا، ہی وڈ جسٹ کیپ آسکنگ کوسچنز وائل واکنگ، اینڈ کوسچنز کا مقصد ہی ہوتا تھا the way he would raise those questions would be کہ جو ایڈریسی ہے، جو آپ کا مخاطب ہے، وہ خود بخود جواب کی طرف جائے. instead of answering you reflect. تو قرآن کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ آپ کو ریفلیکشن پہ، ڈیلیبریشن پہ ابھارتا ہے، اینڈ اٹ میکس یو گو ڈیپر
تاکہ یو یوز یور انٹلیکٹ, یو فائنڈ مور ایگزامپلز, یو تھنک آف مور ڈیپلی کہ بھی مجھے میرے سامنے جو شخصیت ہے اس کو قائل کرنے کا میرے پاس کیا طریقہ ہے. یو سی دیر آر پیپل آف ڈفرنٹ سارٹس, دے ہیو ڈفرنٹ پرسنالٹی ٹائپس. کوئی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو آپ جب قائل کرتے ہیں تو یو نیڈ ریپیٹیو آرگیومنٹس, آپ دائیں سے بائیں سے یو فائنڈ کہ بھائی مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو آپ ایک ہی دفعہ سمجھا دیتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ریزننگ کے ساتھ دے وانٹ سم پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن آف دیٹ ایز ویل. تو سی دیر آل کائنڈس آف پیپل. تو یہ اب جو ایک صحیح پریچر ہوتا ہے, ایک صحیح پریزنٹر ہوتا ہے, اس کو چیلنج ہوتا ہے کہ میرے سامنے آڈینس کون ہے. Do I have youngsters before me? Do I have grown-up people before me? Do I have people of a specific proclivity or inclination? تو یہ ہوتا ہے کہ you are able to then engage your audience. تو قرآن مجید جو ہے یہ ہمیں سمجھاتا ہے, یہ بتاتا ہے کہ دیکھیے آپ کو اپنی بات کو استدلال سے سمجھانا ہے. اس کا جو وزڈم ہے, اس کے پیچھے حکمت ہے, وہ واضح کرنی ہے. اگر آپ زور لگائیں گے اور غصہ کریں گے یا اپنی بات کو فورس کریں گے تو you lose your way. The other person is not going to, ہو سکتا ہے کہ آپ کی وہ غصے کی آواز یا آپ کی بلند آواز کے آگے وہ خاموش ہو جائے, لیکن اس کا دل نہیں قائل ہوگا. تو اگر آپ نے دلوں کو قائل کرنا ہے تو حضرت ابراہیم کا جیسے یہ استدلال ہے, یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں افراد سے جب مخاطب ہونا ہے تو کس طرح سے اپنی بات کو ویل پریزنٹ کرنا ہے. اینڈ آلویز کیپ آن تھنکنگ اینڈ امپروونگ کہ ہم اپنی جو پریزنٹیشن ہے اس کو آگے اور کیسے بہتر کر سکتے ہیں, خوب سے خوب تر کی تلاش کرنی ہے. تو گویا یہ قرآن کا مقام ہے جو ہمیں اس طرف ابھارتا ہے کہ آپ کو اپنی بات کو وزڈم, اٹ ہیز ٹو بی ریپلیٹ ود وزڈم, اس میں حکمت ہو, اس میں دانائی ہو. اور دانائی اور دانش مندی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو اٹ ول پروڈیوس ٹریمینڈس ریزلٹس. یہ ہو نہیں سکتا کہ دانش کی بات آپ کریں اور دوسرے آدمی کو وہ اپیل نہ کرے. دانش اور حکمت کہتے ہی اس کو ہیں کہ as soon as you present it from the right angle, the other person accepts it. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس رائٹ اینگل کو تلاش کریں, وہ صحیح جو پریزنٹیشن ہے اس تک پہنچیں, اور اس سے دو چیزوں کا فائدہ ہوگا. ایک تو یہ ہوگا کہ اس سے پہلے کہ دوسرا کنونس ہو, ہم خود کنونس ہوں گے اپنی بات پہ. we'll be even more stronger, we'll have more conviction. اور دوسری بات یہ ہوگی کہ the other person کو بھی آپ قائل کر سکیں گے. اور ایک اس کا تیسرا آؤٹ کم بھی ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ when you receive a counter question, تو you should not snub that question, you should not just shove it down the carpet. یا ہوتا ہے نا آپ اگنور کر دیں کسی کو. نہیں, اگر آپ نے آرگیو کیا ہے تو دوسرا آدمی اس کے جواب میں آرگیو کرے گا. تو اپنے آپ کو بہت تحمل کے ساتھ, بہت محبت کے ساتھ, بہت ہیوملٹی کے ساتھ دوسرے آدمی کی بات سنیں. If you don't have an answer, you don't need to answer. آپ اس سے ٹائم مانگیں, ان سے کہیں جی آپ نے جو کاؤنٹر کوسچن ریز کیا ہے, I'll think about it and I'll get back to you. تو یہ ایک اچھا ایکسچینج ہوتا ہے, ایک ہیلدی ایکسچینج ہوتا ہے. اور قرآن یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ ایکسچینج کریں اپنی زندگیوں میں. ہم استدلال کو اور دلیل کو وزن دیں, اپنے فیصلے ہم محکم کریں, بجائے اس کے کہ سپرسٹیشنز پہ کریں, بجائے اس کے کہ آپ ایموشنز پہ اپنی آرگومنٹس کو بیس کریں یا اپنی زندگی کے کورس کو بیس کریں. قرآن یہ چاہتا ہے کہ ہم استدلال اور ریزننگ پہ بیس کریں. اور دیٹ استدلال اینڈ دیٹ ریزننگ از ناٹ جسٹ آپ نے وہ ایک پا لیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی الٹیمیٹ حق آ گیا. نہیں, دوسرے آدمی کے پاس اس سے بہتر استدلال ہو سکتا ہے. تو یو نیڈ ٹو کیپ آن امپروونگ اینڈ لرننگ دس ریزننگ فرام ادر. تو آرٹ آف ریزننگ, art of arguing, this itself is something that we can learn from the Quran, and no better a part, and no matter a lesson that we can learn than from this passage. جو حضرت ابراہیم نے دیکھیں بات کو تبدیل کر دیا, یہ نہیں موقع دیا کہ اسے وہ آرگیو کرتے ہیں, اچھا جی آپ جو کہتے ہیں کہ آپ بھی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں, تو یہ تو اللہ تعالیٰ تو پیدا کرتا ہے, اس کا مطلب ہے he creates from nothingness. آپ تو جب کہہ رہے ہیں کہ میں زندگی دیتا ہوں تو you're just leaving a person who deserves death. یہ کوئی زندگی دینا, he could have made that case, لیکن اس سے بات الجھ جاتی اور نئے آرگیومنٹ میں چلی جاتی. تو he just changed the whole approach, ایک دم سے ایک نیا سوال کر دیا. اور پھر قرآن نے کہا کہ نمرود کے پاس he had nothing to say, لیکن بہرحال کیونکہ غرور اور تکبر تھا تو he continued with his ways. So یہ ہے وہ چیز جو ہمیں قرآن سے سیکھنی ہے اس معاملے میں. آئیے خواتین حضرات, ہم اب دیکھتے ہیں کہ جو ہم اگلے سیکشن میں عام طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے ہیں. آج جس حدیث کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں, اس حدیث کا عنوان ہے عاجزی یا ہیوملٹی. اور یہ حضرت ایاز بن حمار جو قبیلہ مجاشیہ سے تھے, یہ ان سے روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت ایاز بن حمار جو قبیلہ مجاشیہ سے تھے, ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے، یعنی یہ ان سے روایت ہے، انہوں نے روایت کرتے ہوئے کہا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی ہے کہ تم سب تواضع کا مطلب کیا ہے؟ ہیوملٹی. تم سب تواضع اختیار کرو حتیٰ کہ کوئی شخص دوسرے پر فخر نہ کرے اور کوئی شخص دوسرے پر زیادتی نہ کرے. دو باتیں آپ نے فرمائی. آپ نے یہ کہا کہ میری خدا کی طرف سے وحی آئی ہے، یعنی اس پہ کوئی آپ کو چنبا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے پاس جو وحی آتی تھی وہ صرف وہی وحی نہیں ہوتی تھی جو قرآن کے آیتیں ان پہ نازل ہوتی تھی، بلکہ اس کے علاوہ he was in communion with God, he was in communication with God. So that communication would of course be about things which would relate to the Prophet's own education and instruction, and at times he would convey what he has been learning from the Almighty directly. تو یہ ایک جگہ ہے جو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ دو باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خاص کہی ہیں، اور ایک بات یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ دوسرے پر فخر نہ کرے، مطلب کیا ہے، اپنے آپ کو سپیریئر نہ سمجھے، اور کوئی شخص دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرے. یہ دونوں ہی ایسی چیزیں ہیں خواتین حضرات جو ہمیں بہرحال we have to learn from them. یعنی فخر کرنا، غرور کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ کوئی بڑائی نہیں ہے. یہ اصل میں اپنے اندر ہمارے جو ایک انسان ہوتا ہے، ایک نفس ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ he or she should be praised for something that he might or she might not have done. تو آپ you elevate your achievements یا your status، اور آپ بہت ساری آپ باتیں کرتے ہیں، آپ فخر جتاتے ہیں، فخر کرتے ہیں. یہاں جو فخر استعمال ہوا ہے غرور کے مفہوم میں. ایک تو فخر ہے نا پرائڈ کے مفہوم میں ہوتا ہے، you're proud of something، لیکن یہاں ہے کہ یہ چونکہ تواضع کے اپوزٹ اختیار ہوا ہے، یعنی ہیوملٹی کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو ہیوملٹی کا جو اپوزٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ ایروگنس ہے یا ہاٹینس ہے یا تکبر ہے. تو غرور کے بارے میں یہ وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بہت جگہ پہ ایڈریس بھی کیا ہے، اور جیسے آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بہت ہی خوبصورت انداز سے کہا. اور دوسری بات بھی کہی، اور جو دوسری بات کہی وہ کیا ہے کہ کوئی شخص ایک دوسرے پہ زیادتی نہ کرے. یعنی ایک بات یہ کہ غرور نہ کرے بلکہ عاجزی اختیار کرے، اور دوسری بات یہ کہی کہ آپ کوئی شخص جو ہے اس کو دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جو انڈرسٹوڈ ہیں، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ ہمارے اپنی دل کی آواز ہیں، they are ingrained in our nature. لیکن in spite of knowing them so well ہم سے غلطی تو ہو ہی جاتی ہے. at times unwantingly, unintentionally آپ you express your superiority، اور بعض دفعہ آپ کو اس کا تنبؤ نہیں ہوتا، you're not fully aware کہ آپ سے یہ ہو گیا، اور بعض دفعہ آپ انٹینشنلی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم سب بعض دفعہ we would like to express something. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انسان کے اندر جو ویریس انسٹنکٹس ہیں، جبلتیں ہیں، جیسے بھوک ایک جبلت ہے، ایک انسٹنکٹ ہے، تھرسٹ ایک جبلت ہے، انسٹنکٹ ہے، سیکشل ڈیزائر ایک انسٹنکٹ ہے، ایک جبلت ہے، بالکل ویسے ہی یہ جو ڈومینیٹ کرنا ہے، ٹو ڈومینیٹ ادر پیپل، یہ بھی ایک انسٹنکٹیو چیز ہے. آپ کے اندر ہوتا ہے کہ میں کسی طرح سے میرے پاس کنٹرول، اور آئی شوڈ پروو مائی سیلف ٹو بی سپیریئر. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اپنی نیچر میں اگر ان کو کنٹرول رکھا جائے تو دے آر ویری پازیٹیو تھنگس. یعنی وہاں آپ اگر ان کو ایک خاص جگہ پہ رکھیں اور اس کو خاص حد میں رکھیں تو دے کین کنٹریبیوٹ اے لاٹ. تو یہاں ایکچولی جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی جو اندر کا انسان ہے اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. وہ ایک عاجز انسان ہے. اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے انسان کو بڑا سے بڑا سبق سکھا دیتے ہیں، اور وہ شخص کے جو ایک دنیا کو فتح کر چکا ہوتا ہے یا دنیا پہ حکومت باز دفعہ کر رہا ہوتا ہے، یا ایٹ ٹائمز ہی از لیونگ لائک اے کنگ. کچھ ہی عرصے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی واقعات ہیں ہسٹری میں کہ دی ادر پرسن لوزز ایوری تھنگ. وہ جو باعث فخر چیز تھی، جو باعث پرائڈ چیز تھی، جس کی بنیاد پہ آپ فخر یا تکبر یا غرور جتا رہے تھے، اٹ وینٹ اوے ان اے میٹر آف سیکنڈز. تو اس وجہ سے ہمیں اپنی جو انسانی پہلو ہے اس کی طرف ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے. اور اگر آپ یہ پوچھیں کہ یہ جو ہیوملٹی ہے ہم یہ کیسے اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، تو دیکھیے اس کا ایک جو بڑا بنیادی فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ always let us keep our eyes open on the faults that we have. یعنی ایک تو ہے نا کہ we should acknowledge what God has given us as blessings. تو اچھی بات ہے، بہت ساری کوالٹی انسان کو دی ہوئی ہیں، لیکن ہمیں سے ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ہے، کوئی نہ کوئی کمی ہے. تو what cuts ourselves to size and what keeps ourselves humble is a proper awareness of our own mistakes. اگر آپ کو پتا ہو کہ بھئی میں باہر سے دیکھیں پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو پوز کرتا ہوں اور لوگوں کو میں کیا اپنا دکھاتا ہوں آؤٹ ورڈ پیرنٹس یا آؤٹ ورڈ سیلف، لیکن اندر سے دیکھیں
میرے اندر یہ کمی ہے، میرے اندر یہ کمی ہے، میرے ساتھ یہ غلطی ہو جاتی ہے، میں فلاں غلطی کر بیٹھتا ہوں. تو دس آلویز کیپس اس ان چیک. تو یعنی اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ڈپریس ہو جائیں اور اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیں کہ یار میں تو بہت ہی نالائق ہوں. نہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ سیلف ایویلویشن جب آپ کرتے ہیں تو یہ سیلف ایویلویشن اٹ میکس یو ریئلائز کہ بھئی جو آپ اپنی ڈومیننس یا جس بنیاد پہ اپنے آپ کو آپ غرور کے طور پہ ایکسپریس کر رہے ہیں، غرور ایکسپریس کر رہے ہیں، وہ بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ بھئی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ which you are not very proud to present themselves before people. بہت ساری خامیاں ہیں، وہ میرے اور میرے خدا کے درمیان ہیں. تو اپنی خامیوں پہ نگاہ رکھنا اور دوسروں کی اچھائیوں پہ نگاہ رکھنا، this is what keeps ourselves humble, this is what keeps ourselves in check. اور اس سے وہ جو ٹینڈنسی ہے ٹو ڈومینیٹ ادر پیپل یہ چیک ہو جاتی ہے. اسی طرح سے دیکھیے ایک بڑا چھوٹی سی چیز ہے جو میں اکثر سجیسٹ کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں میں خود بھی عمل کروں. وہ یہ ہے کہ when you see people who are maybe your subordinates, maybe they are your juniors, maybe they are younger to you in age, تو سلام کرنے میں ہمیشہ آپ پہل کیجئے. ڈونٹ ویٹ فار ادر پیپل ٹو گریٹ یو. اور اسپیشلی اگر آپ کے اٹینڈنٹس ہیں یا آپ کے ملازمین ہیں، بچے ہیں، تو ہم بڑے یا اسٹیٹس میں بڑے یا عمر میں بڑے وی آلویز ایکسپیکٹ دی ادر پرسن ٹو اسٹارٹ دا گریٹنگ، ٹو بگن اور انیشیٹ سیلوٹیشنز. نہیں، جیسے ہی آپ کسی کو دیکھیں تو آپ آگے بڑھیں. اگر ہاتھ ملانے کا موقع ہے تو ہاتھ ملائیے، اگر سلام کرنے کا موقع ہے تو سلام کیجیے. یہ مت سوچیے کہ پہلے وہ کرے گا تو میں آگے سے جواب دوں گا. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر انسان کو تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، تھوڑا سا اپنے نفس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. آسان نہیں ہوتا لیکن یہ کرنا ہے. اور یہ نہیں سوچنا کہ میرے سامنے کون ہے، کہ وہ مجھ سے عمر میں بڑا ہے یا چھوٹا ہے، یا اسٹیٹس میں بڑا ہے یا چھوٹا ہے، یا آپ کا سبارڈینیٹ ہے یا آپ کا ورکر ہے. نہیں، you just stick out your hand or you just say السلام علیکم and be the first one to do that. یہ ایک بڑا اچھی چیز ہوتی ہے جو آپ کے اندر ہیوملٹی پیدا کرتی ہے. اور پھر دیکھیے کہ ہسٹری کا مطالعہ جو ہے یہ بڑا فائدہ مند ہوتا ہے، جہاں پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا، اور وہ لیونگ ایگزامپلس بھی ہو سکتی ہیں ہماری اپنی سوسائٹی میں اور ہسٹری میں تو خیر ہیں ہی، کہ جو ایک انسان نے جب وہ غرور کا مظاہرہ کیا تو پھر وہ کہاں تھا اور کہاں سے کہاں وہ آ گیا. اس کی کتنی ہی ایگزامپلز ہیں کہ جس میں you just need to shut your eyes and maybe just concentrate and you'll find a lot of examples coming to your mind and learning a lesson from them. If I am someone who is expressing my superiority over other people because of certain traits that I have, تو یہ دیکھیے یہ میرے اپنے ٹریٹس تو نہیں ہے نا، مطلب I have not earned them. بہت ساری وہ چیزیں جن کی بنیاد پہ آپ فخر کر رہے ہوتے ہیں، غرور کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں اور اللہ کسی وقت ان سے لے بھی سکتا ہے. یعنی غرور اور فخر کا چلیں بنیاد تب بنتی ہے جب آپ نے کچھ خود کیا ہو، یو آر ایبل یو ہیو ارنڈ سم تھنگ. وہ بھی ظاہر ہے اس کی بنیاد نہیں بنتی وہاں پہ بھی. یعنی چلیں آپ کہتے ہیں چلے کچھ تو آپ کے پاس بنیاد ہے، لیکن جو چیزیں آپ کو خداوند تعالیٰ نے دی ہیں، اگر آپ کو شہرت دی ہے، اگر آپ کو عزت دی ہے، اگر آپ کو پیسہ دیا ہے، اگر آپ کو چہرہ اچھا دیا ہے، تو یہ سب خدا کی دین ہے، آپ کا تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ میرے پاس چیز آئی کہاں سے ہے، اور یہ چیز خدا اپنے اسکیم میں کسی کو کسی وقت بھی دیتا ہے، کسی وقت لے بھی لیتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اور پھر یہ جواب دہی خداوند تعالیٰ کے آگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے آگے ایک دن I'll be accountable before him for what I have. And whatever I have is something which is going to stay in this world. It's not going to go with me in the next world. So these are things that always keep us in check. دوسری چیز اس حدیث میں بیان ہوئی ہے وہ آپ نے دیکھا، اس کے الفاظ یہ ہیں کسی پہ زیادتی نہ کرو. تو خواتین حضرات یہ تو I mean it doesn't need any elaboration کہ یہ زیادتی ہے جو ہم سے ہو جاتی ہے، وہ زیادتی الفاظ میں ہو جاتی ہے، وہ زیادتی بعض دفعہ اپنے اشاروں سے ہو جاتی ہے، وہ زیادتی بعض دفعہ اپنی حرکتوں سے ہو جاتی ہے. وہ اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. It's not always words. At times your deeds, at times your actions, your gestures, they are equally ravaging or I mean they're disparaging for the other person. تو کبھی کسی کو ہیوملیٹ نہیں کرنا، کسی کو آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، اور ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ مجھے اپنے آپ سے دوسرے کو فائدہ پہنچانا ہے. اور یہ بھی ہم سب چونکہ انسان ہے، غلطی تو ہم سب سے ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر آپ سے زیادتی ہو جائے تو پھر امیڈیٹلی ہیو ٹو میک امینڈس. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سے زیادتی نہ ہو، یعنی کوشش کے باوجود انسان سے بعض وقت زیادتی ہو جاتی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ زیادتی پہ جری ہو جائیں، یو جسٹ اسٹے اچھا جی اب ہو گیا میں کیا کروں، یو گو ایون فردر ان دیٹ. نہیں، ریئلائز امیڈیٹلی، کیونکہ خداوند تعالیٰ یہ اس آدمی کو بہت پسند کرتے ہیں کہ جو غلطی کرے اور زیادتی کرے.
اور فوراً اس کو خیال آ جائے کہ میں نے زیادتی کی ہے، اور فوراً وہ جس شخص کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ ہی میکس امینڈز ود دیٹ پرسن. تو یہ ہے ضروری بات. اگر آپ نے کسی کے ساتھ غصہ کیا ہے، کسی کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے بات آپ نے نہیں کی، بدتمیزی سے آپ نے بات کی ہے، اور یہ آپ کو ریئلائز ہو گیا ہے، تو ڈونٹ ویسٹ اے مومنٹ، جسٹ گو ٹو دیٹ پرسن اینڈ امیڈیٹلی ناٹ اونلی اپولوجائز بٹ میک امینڈز. اگر آپ نے کوئی اس کی چیز پہ ڈاکہ ڈالا ہے، یا کوئی چیز ہتھیائی ہے، یا کوئی چیز چوری کی ہے، یا کوئی اور قسم کی زیادتی کی ہے، یو مسٹ میک امینڈز فار دیٹ اینڈ آلسو اپولوجائز. تب جا کے ہم یہ کہیں گے کہ ہم جو رستہ ہے امینڈز ٹو میک امینڈز آف سم تھنگ دیٹ وی ہیو ڈن رانگ، وہ ہم نے پورا طرح سے طے کیا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ انسان فرشتہ نہیں ہوتا، کوشش کے باوجود غلطیاں اور زیادتیاں ہو جاتی ہیں. تو وہ غلطی اور زیادتی کا پھر وہ آپ کو مداوع کرنا ہے، آپ نے مرہم رکھنا ہے. اور اگر آپ کو بار بار آپ سے زیادتی ہو رہی ہے تو بار بار آپ مرہم رکھیں. اور اس کا چیک یہ بھی ہے کہ آپ کچھ تھوڑی سی اپنے اوپر پینلٹی امپوز کریں. ہم سب بعض دفعہ غلطیاں ریپیٹڈلی ہم کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بار بار سرزد ہو رہی ہوتی ہیں. تو یو ٹو کیپ یور سیلف ان چیک. جب بھی آپ کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہو، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اماؤنٹ اپنے جرمانے کے طور پہ کرتے ہیں کہ بھائی آئی ایم گوئنگ ٹو گیو دس اماؤنٹ ان چیریٹی، اور وہ ذرا اماؤنٹ آپ ہیفٹی رکھیں گے تو کچھ عرصے کے بعد آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ بھائی مجھے یہ کام ذرا بچ کے کرنا ہے. اور کوشش کریں کہ وہ جو اماؤنٹ جمع ہوتی ہے وہ جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے اس کی ویلفیئر کے لیے آپ استعمال کریں، either knowingly or unknowingly depending on the situation. تو اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر کے صحابہ تھے وہ بھی یہ کرتے تھے کہ whenever they would be doing something wrong, so they would compensate for that, not only by making amends with that person, but by doing good deeds, by spending in charity, by at times even penalizing themselves. تو یہ it's like a positive penalty. جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی بہت ساری چیزوں کی پینلٹی رکھی ہے نا، اگر آپ نے فلاں چیز کی ہے تو آپ نے صدقہ کرنا ہے، یا فلاں چیز کی ہے تو آپ نے فلاں غلام آزاد کرنا ہے، تو وہ ایک پینلٹی ہے. اگر آپ سے جان بوجھ کے اگر آپ نے کسی جیسے زہار کے بارے میں آیا ہے، اگر آپ نے جان بوجھ کے سارا معاملہ کیا تو آپ کو 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ پینلٹی ہے. تو اس خدا کی شریعت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ٹو امپوز پینلٹیز فار سم تھنگ رانگ دیٹ وی ہیو ڈن از اٹ کیپس اس ان چیک. تو یہ بھی وہ چیز ہے کہ جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے. تو اب ہم اپنے اسٹڈی سرکل کے یا اسٹڈی سیشن کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور یہ ہم اب بائبل یا کتاب مقدس کا کچھ حصہ پڑھیں گے. اور یہ خواتین حضرات جو آج حصہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا پس منظر یہ ہے، میں شاید پہلے بھی اس سے ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ جو عبادات ہیں، جو ورشپ ریچولز ہیں، all of them have been handed down from the earliest of prophets. یعنی حضرت آدم کے زمانے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عبادات شروع ہو گئی ہیں، اور خاص طور سے جو حضرت ابراہیم کے زمانے کے بعد وہ بالکل کرسٹلائز شکل میں ہمارے سامنے آئی ہیں. جب حضرت ابراہیم نے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، ظاہر ہے کہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ اثر نو تعمیر کی، پہلے بھی یہ تعمیر شدہ تھا، یہ اس کی اصل بنیاد تلاش کی انہوں نے اور اسی پر اس کو اٹھایا. اس کے بعد حج کے لیے پکارا. تو یہ ایسا ذہن میں رکھیے کہ جو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، قربانی، یہ جو 5 عبادتیں ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے موقع پہ ان کا آغاز ہوا، بلکہ یہ پہلے سے چلی آ رہی ہیں. اور اسی وجہ سے ان کو ابراہیمک پریکٹسز بھی ہم کہتے ہیں، دین ابراہیم بھی کہتے ہیں، اور یہ اس زمانے سے چلی آ رہی ہے. اور روزے کے بارے میں تو دیکھیے، جو روزے کی آیت ہے جو سورہ بقرہ میں آئی ہے، وہ آپ کو بتاتی ہے کہ یہ روزہ پہلی مرتبہ آپ مسلمان نہیں رکھ رہے، بلکہ جو الفاظ یہ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی آپ پہ روزے ایسے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے آپ سے پہلی قوموں پہ فرض کیے گئے، جس سے یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ روزہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. تو آج جو ہم حصہ دیکھ رہے ہیں بائبل کا، اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی شامل ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ بھی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزے کی عبادت ادھر کیسے بیان ہوئی ہے. تو وہاں جو مخصوص تعبیرات ہیں کہ اپنے آپ کو ٹو سیڈن ون سول کہا تھا نا، کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا رنجیدہ رکھنا، یہ خاص تعبیر ہے اینشنٹ اسکرپچرز کی جو اشارہ کرتی ہے روزے کی طرف، اور یہ بتاتی ہے کہ نہیں، آپ کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے ڈیووٹ کرنا ہے. تو ان مقامات کو ذرا آج ہم اسٹڈی کر کے دیکھتے ہیں کیسے جو پریویس اسکرپچرز ہیں اس کے اندر روزے کی عبادت آئی ہے. تو یہ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ یہ جو بک آف ایکزوڈس ہے، جس کو ہم کتاب الخروج کہتے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب ہے. تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اور خداوند خدا نے حضرت موسیٰ سے کہا، یہ تمام باتیں لکھ لے، کیونکہ یہ اس عہد کی بنیاد ہیں جو میں نے تیرے اور اسرائیل کے ساتھ باندھا ہے. موسیٰ 40 دن اور 40 رات وہیں رب کے حضور رہا. اس دوران نہ اس نے کچھ کھایا نہ پیا،
اس نے پتھر کی تختیوں پر عہد کے 10 احکام لکھے. تو یہ جو کھایا نہ پیا یہ اصل میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ نے اس وقت روزہ رکھا. ظاہر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے 24 گھنٹے کا روزہ رکھا، یہ روزہ تو انہوں نے مغرب کے وقت افطار دیا تھا، لیکن یہ تعبیر اس طرح کی ہے کہ وہ مسلسل انہوں نے ان 40 ڈیز تک انہوں نے 40 دن اور 40 راتیں وہ رہے، اور یہ روزے کی حالت میں وہ رہے. تو یہ جو تورات کے الفاظ ہیں کہ ہی ہیڈ نو فوڈ اینڈ نو ڈرنک، یا انہوں نے نہ کھایا نہ پیا، یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ روزے سے تھے. اسی طرح سے جو لوکا جو اخبار ہے جو لیویٹیکس کہتے ہیں، اس میں دیکھیے جو الفاظ بیان ہوئے ہیں کہ لازم ہے کہ 7ویں مہینے کے 10ویں دن اسرائیلی اور ان کے درمیان رہنے والے پردیسی اپنی جان کو دکھ دیں اور کام نہ کریں. یہ جو خاص میں نے آپ سے کہا نا ٹو اسٹارٹن ون سیلف، یہ بائبل کی اور کریم صحیفوں کی ایک تعبیر ہے، یعنی اپنے آپ کو دکھ دیں، اپنے آپ کو مغموم رکھیں اور کام نہ کریں. یہ روزہ رکھنے کی تعبیر ہے. یہ پرانے طریقے سے، یا ظاہر ترجمے ہی میں کوئی مسئلہ ہوا ہوگا، یعنی یہاں دکھ دینا سے مراد کوئی حقیقی دکھ دینا نہیں ہے، بلکہ یہاں ضبط کرنے کے مفہوم میں ہے اور کھانے پینے سے پرہیز کرنے کے مفہوم میں ہے. یہ اصول تمہارے لیے ابد تک قائم رہے، یعنی یہ بات، یہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، روزہ رکھنا، یہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. اس دن تمہارا کفارہ دیا جائے گا تاکہ تمہیں پاک کیا جائے، تب تم رب کے سامنے اپنے تمام گناہوں سے پاک ٹھہرو. پورا دن آرام کرو، اپنی جان کو دکھ دو. یہ وہی اپنے آپ کو خاص طور سے جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ الٹ ہے. اس کو اگر آپ انگریزی کی بائبل میں پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی. کیپ یور سیلز اوے فرام پلیزر، یعنی وہی، کیونکہ آپ روزے کے اندر بہت ساری جائز چیزوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے کہا گیا کہ اپنے آپ کو دکھ دو، یعنی اپنے آپ کو جو جس سے آپ جن چیزوں میں آپ انڈلج کرتے ہیں، جن چیزوں سے آپ انٹرٹین ہوتے ہیں، ان سے دور رکھو. اور پھر یہ کہا کہ یہ اصول ابد تک قائم رہے گا. اس کے بعد یہ ہم دیکھیں کہ یہ جو آگے یہ متی کی انجیل ہے جو گاسپل آف میتھیو ہے، اور وہ اس میں یہ کہا ہے کہ and when you go without food be not sad faced as the false hearted are، یعنی یہ وہی بات ہے کہ جب تم نے روزہ رکھا ہوا ہے تو منہ نہ لٹکائے پھرو، کیونکہ وہ ایسا روپ بھرتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ روزے سے ہیں. یعنی مراد وہی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیے میں نے روزہ رکھا ہے، they make their face look as if پتہ نہیں کیا آفت آ گئی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. میں تم کو سچ بتاتا ہوں، یہ حضرت مسیح کہہ رہے ہیں، میں تم کو سچ بتاتا ہوں جتنا اجر انہیں ملنا تھا انہیں مل چکا ہے. ایسا مت کرنا، بلکہ روزے کے وقت اپنے بالوں میں تیل ڈال اور منہ دھو. یعنی یہ حضرت مسیح کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بناؤ سنوارو. یہ تیل ڈالنا یہ اس زمانے کی خاص تعبیر تھی ٹو انڈلج ون سیلف. آپ اپنے آپ کو خوشنما بنا رہے ہیں. تیل بھی عام طور سے وہ ہوتا تھا بہت اس کا بڑی اسمیل ہوتی تھی، بڑی اچھی آڈر ہوتا تھا، اروما اس کا ہوتا تھا. اور پھر یہ کہا کہ پھر لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ تو روزے سے ہے، بلکہ صرف تیرے باپ کو جو پوشیدگی میں ہے، اور تیرا باپ جو پوشیدہ باتیں دیکھتا ہے تجھے اس کا معاوضہ دے گا. یعنی وہی باپ سے مراد، جیسے میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ تورات اور جو پرانی زبانوں کے اندر جو اب کا جو لفظ ہے، ابن کہنا چاہیے، وہ باپ اور خدا کے لیے ایک ہی لفظ ہے. تو جب ایک ہی لفظ کو آپ استعمال کرتے ہیں دو مختلف تعبیرات کے لیے، تو ترجمے میں بعض دفعہ جہاں پہ خدا کا لفظ آنا چاہیے تھا وہاں ہم باپ لکھ دیتے ہیں. تو اس کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ بلکہ صرف تیرے خدا کو جو پوشیدگی میں ہے، یعنی غیب میں ہے. پوشیدگی کیا ہے؟ غیب میں ہے. اور تیرا باپ جو غیب کی باتیں جانتا ہے اس کا معاوضہ دے گا. معاوضہ کا مطلب ہے تمہیں اجر دے گا. تو یہ دیکھیے جو خاص طور سے جو بتایا گیا ہے کہ جو ریاکار لوگ ہیں، یہ جو پیپل ہو شو آف، ان کی طرح نہ ہونا. یعنی وہ کیا کریں گے کہ انہوں نے اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ منہ بنا لیں گے جیسے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں اور بھوکے ہیں، اور لگے گا جیسے پتہ نہیں بہت ہی مسکین ہے. تو حضرت مسیح نے کہا کہ نہیں، یہ تو ایک خوشی کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. ایک آپ نے اپنے اوپر اگر اس کو امپوز کیا ہے تو ایک آپ اس کو خوشی کے انداز میں پوز کریں، اپنے سر میں تیل ڈالیں، اپنے آپ کو پریزنٹیبل بنائیں، اور شو آف نہ کریں کہ بھائی جیسے آپ روزے سے آ کے پتہ نہیں آپ کی حالت بہت غیر ہوئی ہوئی ہے. یہ خاص اس زمانے کا بھی مسئلہ تھا. آپ کو معلوم ہوگا کہ جو فارسی تھے اور جو صدوقی تھے اس زمانے میں، they had a special thing in themselves. اور حضرت مسیح جو ہیں وہ چونکہ دین کی حقیقت کو باخبر کرنے کے لیے آئے تھے. یہ دیکھیے انہوں نے جگہ جگہ پہ کہا ہے کہ میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں آیا، بلکہ تورات کی حقیقت اور اس کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں. تو وہ مکمل کرنے کا ان کا مراد ان سے یہ تھی کہ وہ جو اس کے اندر حکمت ہے، اس کے اندر جو دانائی ہے، جو پوشیدہ ہے، اس کو وہ اور کھول کے اور بیان کریں. تو یہ آپ کو جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے، جو عہد نامہ جدید جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں آپ کو جگہ جگہ پہ مل جائے گا کہ حضرت مسیح اپنے فالوورز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جو یہ فلاں فلاں آپ نے چیزیں اڈاپٹ کر لی ہیں، آپ نے ان سے پرہیز کرنا ہے، آپ نے ان کو ختم کرنا ہے، اور اپنی زندگی کو اپنے اثر نو ریوائز کرنا ہے. تو روزے کے بارے میں بھی
یہ خاص بات انہوں نے کہی کہ یہ اس آپ کے چہرے سے خوشی اور مسرت نمایاں ہونی چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر آپ نے کھانا پینا چھوڑا ہے. تو دس از سم تھنگ دیٹ یو ہیو ڈن آؤٹ آف یور اون گڈ ول اینڈ گڈ پلیزر, اینڈ آپ وانٹ to show your obedience to God by not consuming food and drinks, or this is something that will reflect that you are doing something in a way that you are not posing yourself or showing off کہ بھئی مجھے یہ ہو گیا. تو یہ چیز حضرت مسیح نے اس کو بہت جگہوں پہ موضوع بنایا کہ کبھی بھی آپ نے ریاکاری نہیں کرنی. ریاکاری کا مطلب ہے شو آف نہیں کرنا, اور خاص طور سے عبادت کے معاملے میں. مطلب آپ نماز پڑھ کے آئے ہیں تو یو اسٹارٹ بریگنگ, اچھا جی میں نے فلاں نماز اتنی نماز پڑھی, میں نے تہجد کی نماز پڑھی, میں نے اتنی نفل پڑھے, یا میں فلاں جگہ گیا نماز پڑھنے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم سے بعض دفعہ غیر جانبداری میں یا غیر جانب بوجھے بھی ہو جاتی ہے, اور بعض دفعہ وی ڈونٹ ریئلائز. تو یہ ایکسٹرا کاشس ہونا ضروری ہے کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ کریں تو لیٹ اٹ بی بٹوین یو اینڈ یور گاڈ. جتنا زیادہ وہ آپ کے اور آپ کے خدا کے درمیان ہوگا اتنا زیادہ اس کا اسپرچل بینیفٹ ہوگا, اور جتنا زیادہ آپ اس کو بیان کریں گے اتنا زیادہ اس کا جو اسپرچل بینیفٹ ہے وہ آپ لوز کرنا شروع کر دیں گے, وہ ضائع ہونا شروع ہو جائے گا. بیکاز جو چیز آپ کرتے ہی خدا کے لیے ہیں اور وہ چھپ کے کرتے ہیں اور لوگوں کے نوٹس میں لائے بغیر, کچھ تو چیزیں ہوتی ہیں نا جو لوگوں کے آپ نوٹس میں وہ بہرحال آ جاتی ہیں, وہ ان کی بات نہیں ہو رہی, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کر رہے ہوتے ہیں خدا کی خاطر. چیریٹی ہی میں جیسے آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہوں, یا نماز میں آپ خدا سے رجوع کرنا چاہ رہے ہوں, یا نفلی روزہ رکھنا چاہ رہے ہوں, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. تو اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کا اشتہار نہ دیں, اس کو جگہ جگہ بیان نہ کریں, کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ جو عبادت کا اصل فائدہ ہے جو آپ کو تزکیے کی شکل میں حاصل ہوتا ہے. تزکیہ کا کیا مطلب ہے؟ سیلف پیوریفیکیشن. یو بیکم اے پرسن who reflects on your own self, who is self-accountable, who is a person who would like to meet God when the time comes in a way that you would be looking forward کہ ہاں مجھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے, وہ وقت آ گیا ہے. تو یہ بڑی خوبصورت تعلیم ہے اس لحاظ سے کہ شو آف کرنا, اور خاص طور سے عبادات کو شو آف کرنا, یہی چیز ہے جو قرآن نے بھی پوائنٹ آؤٹ کی ہے سورہ ماؤن میں, جب جو حرم کے پروہت تھے ان کے بارے میں کہا گیا نا کہ الذین هم عن صلاتهم الذین هم یراؤون, یعنی وہ دکھاوے کی نماز پڑھتے تھے اور مارے باندھے اٹھتے تھے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. منافقین کے بارے میں یہ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے اٹھتے تھے تو بہت ان کو تکلیف ہوتی تھی, they would just try to avoid. تو جہاں ایک ایکسٹریم یہ ہے اوائڈ کرنا, وہاں دوسری ایکسٹریم یہ ہے یو اسٹارٹ شوئنگ آف. تو یہ ہے جس کو that has to be kept in check. تو میں اپنی بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں, اور اب ہم لیٹس موو آن ٹو the last segment before we enter our Q&A session. اور وہ یہ ہوتا ہے کہ we generally discuss some topic amongst ourselves and we learn and share our experience. تو آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے Essentials of Group Conversation, یعنی اجتماعی جو گفتگو ہے. when you are sitting in a group, اس کے کچھ آداب ہیں. there are certain etiquette that all of us need to follow. So over to you, Mariam. You can now conduct this session. Thank you, Dr. Salim. We currently don't have raised hands, so I'd like to say, usually when there are multiple people sitting, I think using the right wording, so like you're not, in a meeting just talking to one person directly, generally referring to everyone and making sure that even if you're asking a question to one person specifically, just making it so that anybody can answer. Being inviting with your words, I think that's really important. So you see, this is an important area that you've pointed out, especially when it relates to people who are sitting down and there are 5 or 6 of people there, and you are actually concentrating on one particular person. تو جو آداب ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ 5 لوگ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو 2 لوگ جب آپس میں مل کے بات کریں گے which concerns them, یا 2 یا 3 لوگ, and you leave out one person. تو this is against manners کہ آپ نے 2 یا 3 لوگوں نے بات شروع کر دی, ایک بیچارہ آدمی he's feeling left out. تو اس میں یہ ایک جو one of the important etiquette that we need to learn in group conversation is that when you are sitting in a group, then discuss as a group. Don't discuss as if you are a sub group. یعنی اگر آپ 5-6 بندے ہیں تو کوئی ایسا ٹاپک ہمیں ڈسکس کر لینا چاہیے کہ جو سب سے ریلیٹڈ ہو. اگر آپ کسی ایک یا 2 یا 3 لوگوں کو کریں گے تو ایک آدمی لیفٹ آؤٹ محسوس کرے گا. میں آپ کو ایک بڑی مزے کی واقعہ سناتا ہوں اس سلسلے میں. I was once attending a conference
تو اس کانفرنس میں یہ ہوتا ہے کہ دیر آر اسپیکرز آف کورس دے اسپیک آن دیئر ٹرنز, لیکن ٹیبلز میں جو مختلف فیوچر اسپیکرز ہوتے ہیں دے سٹ ٹوگیدر. تو ایک ٹیبل پہ میں بیٹھا ہوا تھا, یہ انٹرفیتھ کانفرنس تھی, تو میرے ساتھ ایک کرسچن اسکالر بیٹھے ہوئے تھے, اینڈ the rest of the people were Muslims. I mean, one Christian scholar and the rest of the 4 or 5 people were Muslims. تو suddenly ہمیں ریئلائز ہوا, یعنی we were talking amongst ourselves, اور وہ جو اسکالر تھے, کرسچن اسکالر تھے, وہ مطلب he was pleasantly smiling and looking at us کہ بھئی they are not realizing that I am also there. تو suddenly he interjected and کہے کہ by the way my name is so and so, یہ بتانے کے لیے کہ بھئی میں بھی آپ کے درمیان ہوں, مجھے بھی آپ انوالو کر لیں. تو یہ ہم سے اکثر غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی جوش میں بعض دفعہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی اور بھی لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو بری سی بات ہے نا کہ آپ 4 لوگ بات کر رہے ہیں اور ایک بیچارہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے. تو ایک یہ چیز ہے جو مریم یو ہیو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ وی مسٹ when we are in a group conversing as a group, then we have to behave as a group. We should not create sub groups جس میں 4 لوگ بات کر رہے ہیں اور 5واں آدمی بیچارہ جو ہے وہ خاموش ہے, and he is being left out. Thank you, Dr. Salim, for the wonderful story. I had fun. Rafu, US, please go ahead. Assalamu alaikum, Dr. Saad. Dr. Saad, I feel that when you are in a group, first of all, you have to learn to listen to the other people, and then, of course, express yourself and give everyone a chance to talk. And the other thing I have found many times in group conversation that you try to impose your views on everyone else. Right. And the result is that the other person tries to contradict you, and it doesn't remain a discussion. So I think we have to be polite to each other and learn to listen to each other and give everyone a chance. بہت اچھی آپ نے باتیں کی. یعنی پہلی بات تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, یو اسپیک when your turn comes. یعنی ہم اکثر بلڈوز کر دیتے ہیں, دوسرے آدمی کو موقع ہی نہیں دیتے, اور بس اپنی ایک ہی آدمی اپنی بات شروع کر دیتا ہے. And there are so many people sitting and you're always taking other people's turn. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, آپ اپنی جگہ پہ کریں. اور دوسری آپ نے یہ بڑی اچھی بات کہی کہ you should not مطلب impose yourself in a conversation when so many people are sitting. You can present your view, you can raise a question, لیکن اگر آپ ایسے بات پریزنٹ کریں جس میں آپ ایک sweeping statements دے دیں کہ دوسرے آدمی کے پاس اختلاف کرنے کی گنجائش ہی نہ ہو, وہ محسوس کرے کہ میں نے اختلاف کیا تو میں تو بالکل بیوقوف لگوں گا. نہیں, آپ اپنی بات کو ایسے پریزنٹ کریں کہ the other person has a breathing space in which he or she can present a different view. اور تیسری بات بھی آپ نے بڑی اچھی کہی کہ کانورسیشن کو پولائٹ ہونا چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ بی ان اے رف وے, یا ایسی ہو کہ جس میں آپ کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں یا بس اپنی ہانک رہے ہیں. نہیں, اس کو چوز یور ورڈس. چوائس آف ورڈز از سم تھنگ وچ از آف پیراماؤنٹ امپورٹنس. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ زندگی میں ہم نے کتنی غلطیاں کی ہیں, ان سب اکثر غلطیوں کی وجہ ہی ہوتی ہے رانگ چوائس آف ورڈس. رانگ چوائس آف ورڈس ہے جو بہت سارے مسائل پیدا کرتی ہے. تو یہ گروپ کانورسیشن آپ کو یہ اٹ میکس یو ریئلائز کہ نہیں, I have to choose the right word, because it's not just the word. At times the perception of the word also matters, but in most cases it does matter. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ایک تو لفظ ہے اور ایک لفظ کا لوگ مطلب کیا سمجھیں گے. تو مجھے لفظ وہ استعمال کرنا ہے جس سے وہی مطلب سمجھے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں, کیونکہ بعض دفعہ الفاظ آپ کے پاس ہوتے ہیں لیکن اس سے اگر آپ ان کو استعمال کریں گے تو اس سے کچھ اور مطلب بھی نکالا جا سکتا ہے. تو یہ ایک جو حکیم شخص ہے, جو ایک دانا ہے, جو ایک وائز ہے, وہ گروپ کانورسیشن کے اندر ہی اور شی از آلویز لوکنگ ایٹ ہاؤ ہز اور ہر ریمارکس وڈ بی پرسیوڈ. اینڈ پلس جیسے کہ آپ نے بڑا اچھا کہا کہ نیور بلڈوز دی ادر پرسن, نیور اسپیک آؤٹ آف یور ٹرن, جسٹ بی پیشنٹ. تو یہ اب دیکھیے سب چیزیں ہمیں یہ گروپ کانورسیشن سکھاتی ہے. ٹو ویٹ فار یور ٹرن کا کیا مطلب ہے کہ آپ یو شو پیشنس, یو اسپیک ایٹ جب آپ کا موقع آیا ہے. آؤٹ آف ٹرن آپ نے نہیں بولنا, حالانکہ دل بڑا چاہ رہا ہوتا ہے, آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ بس میں پکڑ لوں اس آدمی کی آرگیومنٹ کو, اس کو میں گھما پھرا کے ایسی کی تیسی کر دوں. نہیں, وہاں آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. تو تھینک یو ویری مچ. Dr. Saab, I feel that sometimes people enforce their views and no, I'm right and you're all wrong. That is also very bad. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کو اپنی بات کے اندر یہ رکھنا ہے کہ ہم سب انسان ہیں. ابھی ہم نے حدیث بھی پڑھی, قرآن سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ فخر کرنا اور غرور کرنا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو دے میک یو ٹیک آکورڈ اسٹیپس.
and embarrassing steps that you might realize later on. تو یہ آپ کو وقت سے پہلے ریئلائز کرنا ہے کہ آپ نے دوسرے کو انسان سمجھتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ دوسرا آدمی ٹھیک ہو سکتا ہے اور آپ غلط ہو سکتے ہیں، گفتگو ایسے کرنی ہے، نہ کہ ایسے کرنی ہے کہ ہمیشہ آپ ہی ٹھیک ہیں اور دوسرا ہمیشہ غلط ہو. Thank you. Najia mentioned that in a multicultural setting, always speak in a language that is mutually intelligible. Absolutely correct. That is mutually intelligible. جہاں پہ ملٹی کلچر ہوں, when you have people of different cultures they are sitting, تو کچھ words ہوتے ہیں جو بہت sensitive ہو جاتے ہیں. You should not utter those words because they are words which might hurt your feelings. جیسے مطلب when we speak of local people or native people living in the US, ہم ان کو native Americans کہیں. So that is the right word for them and that is what they choose for themselves. تو ایک جو نیشن ہے یا ایک ایتھنیسٹی اپنے بارے میں whatever it chooses, whatever words it chooses for itself, ہمیں وہ استعمال کرنے چاہیے, کیونکہ اگر آپ اسے مختلف استعمال کریں گے تو they might be disparaging for them and that should not be. اور خاص طور سے اگر آپ ڈسکشن کر رہے ہیں between people, تو that is all the more important کہ آپ culture sensitive words جو ہیں you should know those words کہ آپ نے استعمال کون سے کرنے ہیں اور کون سے نہیں کرنے. Thank you. Yeah. Malik Rais, please go ahead. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جس ٹاپک پہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم اس کو اچھی طرح سمجھے, کوئی ایمبیگوس لینگویج نہ استعمال کرے. جو بھی ہماری باڈی لینگویج ہونی چاہیے وہ سافٹ ہونی چاہیے, پولائٹ ہونی چاہیے, جیسا کہ آپ نے بھی ٹاپک میں پہلے کہا سر. تو ڈسکشن کو ہم کنٹروورسی نہ بنائیں بلکہ ایک نالج بیسڈ ڈسکشن بنائیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے. اور جو ہمارا مطلب اپوننٹ ہوتا ہے یا جس کے ساتھ ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو اس کو کبھی بھی ہماری یہ کوشش نہیں رہنی چاہیے کہ اس کو ہم گیگ کریں یا اس کو چپ کرائیں کسی طرح, جیسے ایک بہن نے پہلے بھی کہا, اور ایک ایسا ماحول کریٹ کرے جس میں سب کے لیے ون ون سچویشن ہو, نہ کہ یہ کہ میرا دبدبہ قائم ہو. تو ہمیشہ ہم یہ کریں کہ فضول کلام سے بچیں. بہتر ہے کہ ہم وہاں پہ چپ ہی کریں, مطلب کوئی بھی فضول بات نہ کہیں. تو جب بھی کوئی کوشچن ریز کرتا ہے تو اگر ہمارے پاس آنسر ہے تو آنسر دے, بڑی پولائٹلی ایک مہذب انداز میں آنسر دے, ادروائز ہمیں چپ ہی رہنا چاہیے. اور جو بھی کوشچن اگر کریں تو وہ اس طرح کریں کہ ہمارا کوئی ڈاؤٹ ہے تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے, نہ کہ کسی کی نالج چیک کرنے کے لیے. تو لاجیکل آنسر دیں, نہ کہ کوئی مطلب ایموشنل آنسر دے جس سے مطلب ہمارا جو بیلنس ہوتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے, باڈی لینگویج بگڑ جاتی ہے. کہنا ہمیں کچھ ہوتا ہے اور ہم کچھ کہہ بیٹھ جاتے ہیں, جس سے جو ٹاپک ہے وہ کنٹروورسی میں چینج ہو جاتا ہے. تو بہت ساری آپ نے اچھی باتیں ہمیں بتائی ہیں, تو یہ ساری ہی بہت ہی عمدہ اور ویلڈ چیزیں ہیں. اور مجھے جو آپ کی بات بہت اچھی لگی اور سمجھ میں آئی کہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ اس طرح سے آرگنائز کریں اپنی بات کو کہ وہ کبھی بھی کسی سویپنگ اسٹیٹمنٹ میں تبدیل نہ ہو جس میں آپ بس دوسرے آدمی کو بالکل مسترد کر دیں یا دوسرے آدمی کو بس آپ ڈسمس کر دیں. آپ کی جو پولائٹنس ہے اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اپنی بات کو ایسے رکھیں, اتنے ہمبل طریقے سے رکھیں کہ اس میں آپ پہلے ہی سے مان رہے ہو کہ اس میں غلطی ہونے کا امکان ہے. میں عقل کل نہیں ہوں, میرے سے غلطی ہو سکتی ہے. اور یہ اسی پولائٹنس ہی کا ایک انگریڈینٹ ہے کہ آپ جب اپنی بات کو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سوچ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اگر میری کریکشن ہو گئی, میری بات اگر غلط ہوئی تو میں اپنی بات کو کریکٹ کر لوں گا. یعنی آپ اس انداز سے نہیں بول رہے ہوتے کہ دوسرے کی آپ کو چپ کرانا ہے, اس کو سائلنس کرنا ہے, اپنے آپ کی برتری ثابت کرنی ہے, بلکہ آپ کے پیچھے سچ کی تلاش ہوتی ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی صحیح بات ہے کیا, میں وہ جاننا چاہتا ہوں. وہ اگر میرے مخالف نے بتا دی ہے تو مجھے کوئی تعصب نہیں ہے, مجھے کوئی پریجوڈس نہیں ہے. I'll have to accept it and I'll gladly accept it. یہ ٹریننگ ہم نے اپنے آپ کو دینی ہے کہ we don't have to, ہم نے کسی سے ڈبیٹ جیتنی نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ مناظرہ ہمارے یہاں کوئی بہت پسندیدہ چیز نہیں ہے. مناظرہ مسلمانوں کی ہسٹری میں اگر آپ پڑھیں گے, بلکہ تو کرسچن مشنریز کے بھی آپ پڑھیں گے تو یہ بہت بڑے بڑے مناظرے رہے ہیں. آج کل تو خیر یہ اب آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں, اگرچہ آج کل بھی اسپیسیفکلی ہوتے ہیں, لیکن ایک زمانہ تھا کہ مناظرہ واز دی اونلی, مطلب میں ورڈ استعمال کر رہا ہوں انٹرٹینمنٹ کا, اٹ واز اے مینس آف انٹرٹینمنٹ ایز ویل, کیونکہ وہ لوگ ایک دوسرے سے آرگیو کر رہے ہوتے تھے, اور مذہب کے معاملات میں بھی, سائنس کے معاملات میں بھی, کئی چیزوں کے معاملات میں, اور اس کے لیے وہ جھوٹ بولتے تھے بعض دفعہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے, الٹے غلط شعر گھڑ دیے یا غلط چیزیں جو ہیں وہ پیش کر دیں جسٹ ٹو پروو ون سپیریورٹی.
تو وہاں پہ بھی وہی تفوق ہے, یعنی ڈومینیٹ کرنا ہے جو آپ کو وہاں لے جاتا ہے کہ نہیں آئی ہیو ٹو پروو مائی سیلف. تو نہیں, یو ڈونٹ ہیو ٹو پروو اینی تھنگ. All that we need to prove is that we are people who are in search of the truth. سچائی کی تلاش میں ہم نکلے ہیں, وہ جہاں سے بھی مل جائے. Yes. ایک سب سے امپورٹنٹ بات ہے سر اس میں ہمیں مطلب جو دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے, کسی کی ایگو ہرٹ نہ ہو. بہت اگر اچھی ہم بات. اس چیز کو دیکھیں کہ جو نیشنل ٹریننگ لیبورٹریز انسٹیٹیوٹ مین میں ہے, انہوں نے 1960 میں ایک پیرامڈ دیا تھا, لرننگ پیرامڈ. اگر ہم گروپ ڈسکشن کو لے لیں تو کافی اچھا میڈیم مانا جاتا ہے. مور دین 50% جو ہے ریٹینشن پاور اس ڈسکشن کے تھرو ہوتی ہے, کہ کوئی بھی چیز جب آپ ڈسکس کرتے ہیں تو مور دین 50% آف دیٹ یو کین ریٹین. تو باقی اگر ہم پرسنل لیول پہ کوئی لیکچر پڑھتے ہیں تو اس سے کم بیش 5 سے 10% ہم ریٹین کرتے ہیں. تو اس حساب سے کافی فروٹفل ہے سر, اگر ہم گروپ ڈسکشن اس طرح سے لیتے کہ یہ نالجبل ایک ڈسکشن بن جائے rather than becoming a controversy. ایبسولوٹلی کریکٹ, کیونکہ آپ جب پڑھتے ہیں تو وہ جو پڑھی ہوئی چیز ہے وہ ریٹین بہت مشکل ہوتی ہے. آپ کئی مرتبہ پڑھتے ہیں تو وہ یاد ہوتی ہے, لیکن ڈسکشن وہ چیز ہے کہ چونکہ آپ نے دوسرے آدمی کے ساتھ ایک یو ہیو انگیجڈ ود دی ادر پرسن اینڈ مور دین ون پیپل, تو اس میں جو چانسز آف ریمبرنگ دیٹ کنٹینٹ از مچ ہائر. اور یہ فیکٹ بھی ہے, مجھے کسی کے ساتھ جب ڈسکشن کرنی پڑتی ہے تو اس کا امپیکٹ میرے ذہن میں بہت دیر تک رہتا ہے, مجھے چیزیں یاد رہتی ہیں. لیکن جب میں نے ایک صفحہ پڑھا یا 2 صفحے پڑھے تو مجھے ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن کے بعد اس کا کوئی 5% بھی یاد نہ ہو یا ذہن میں نہ ہو. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں ہمارے نالج کنٹینٹ کو اور وزڈم کنٹینٹ کو ایلیویٹ کرتی ہے. تو اس سے کبھی ایک بڑی عمدہ چیز ہے اگر یہ صحیح منہج سے کی جائے اور صحیح مقاصد سے کی جائے, دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں کی جائے, بلکہ it's a means of educating ourselves and improving ourselves. Thank you. Next up, we have Rana Hassan Abbas. Please go ahead. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, یہ گروپ ڈسکشن کے جو ایٹیکیٹس ہیں, جو عام ایک تعلیم ہوتی ہے گروپ ڈسکشن کی, وہ ہمارے معاشرے میں بہت سخت ضرورت ہے اس کی, کیونکہ ہمارے ہاں نیچے سے لے کے اوپر تک, مطلب ہمارے عام فیملی ڈسکشن سے لے کے اوپر پولیٹیکل ڈسکشن یا مذہبی ڈسکشن, وہ آپس میں نے نوٹ کیا وہ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے آرام سے ایک دوسرے کے ساتھ. اس میں میں بھی ہوں, ہم لوگ سب بھی ہیں. لیکن یہ چیز مغربی معاشرے میں بڑی اچھی ہے, وہ بڑے خوبصورت طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹ بھی کرتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں, اور اینڈ میں ہنس کے چلے بھی جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو وہ ایک دوسرے کا گلا پکڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں ہلکی سی کوئی بات الٹ ہو جائے. اس کی ٹریننگ کی بڑی ضرورت ہے, اسکول لیول سے ٹریننگ کی بڑی ضرورت ہے ہر کسی کی. یہ ہمارے ہاں تو بہت سخت ضرورت ہے, یہ میں نے نوٹ کی ہے. اس میں میں بھی ہوں, مطلب میں بھی آئی ایم اے پارٹ آف اٹ. All of us are part of it. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اور بالکل شروع ہی میں کلاس روم کے اندر اور فرسٹ سیٹ آف لرننگ تو ماں ہوتی ہے, ادھر سے ہی شروع ہو جانا چاہیے. اور لوگوں بچوں کو اور ایز دے انٹر میچور ایج یہ بتانا ضروری ہے کہ اصل میں دیکھیے انسان تو تنہا کہیں ہوتا ہی نہیں ہے, تو لامحالہ وہ گروپ میں ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. چاہے وہ گروپ کو فیملی کی شکل میں وہ ہوگا, چاہے وہ دوستوں کی شکل میں ہوگا, چاہے وہ کالج کی شکل میں ہوگا, تو اصل میں ہم سب گروپ میں رہ رہے ہوتے ہیں ہر وقت. تو یہ جو گروپ کانورسیشن ہے یہ ہر وقت ہو رہی ہوتی ہے, یہ اس سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے, اس یہ کوئی چارہ نہیں ہے اس کے خلاف. تو اس وجہ سے اس گروپ کانورسیشن کو یہ مت سمجھے کہ کوئی ٹیبل ٹاک ہے کہ جب آپ نے کہیں ڈسکشن کرنی, نہیں. گروپ از لائک ایون وین یو ٹاک ان اے فیملی, یو ٹاک امنگسٹ یور پیرنٹس یا امنگسٹ یور سبلنگس, تو وہ گروپ بن جاتا ہے. تو اب آپ نے کیسے ٹیکٹفلی اپنی بات کو پریزنٹ کرنا ہے, تو یہ آرٹ آف کانورسیشن جس کو ہم کہتے ہیں, یہ واقعی آپ نے ٹھیک کہا, یہ ایک اسکل ہے, اس کو سیکھنے اور سکھانا چاہیے. اور یہ چونکہ ہر شخص کو ہر موقع پہ پیش آ سکتی ہے, تو اٹس اے اسکل جو ناگزیر ہے, جو اسینشل اسکلز ہیں انسانوں کو سمجھانے کے لیے. تو جیسے بہت ساری دنیا میں اب چیزیں ایسی ہیں جو ہم کلاس روم انسٹرکشن کے علاوہ سمجھاتے ہیں, پریکٹیکل ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی یہ چیز کہ آپ نے ایز اے گروپ میں کیسے بہیو کرنا ہے, اور اسی کا ایک وہ حصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا ٹیم لیڈرشپ. یعنی آپ بیسکلی وین یو ورکنگ ان اے ٹیم, تو آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے جب ٹیم کے لیڈر کے طور پہ بہیو کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے. when you are behaving as a person who is answerable to a team leader, تو آپ نے کیا کرنا ہے, کیونکہ یہ بھی گروپ کا ہی آداب ہے. وہ کانورسیشن تو اس میں نہیں ہو رہی ہوتی, لیکن آن اے لارجر لیول وہ گروپ کمیونیکیشن میں چلا جاتا ہے کہ آپ اگر if you are a person who has a good leader, تو پھر آپ کیا کریں گے, پھر آپ لوگوں کو موقع, پھر آپ سنیں گے زیادہ اور بولیں گے کم. یعنی ایک اچھا لیڈر کیا کرتا ہے, وہ گروپ کے اندر لوگوں کو موقع دیتا ہے تاکہ ان کو انکریج وہ کر سکے, ان کی وہ بات کو سن سکے, ان کی بات کا وہ تجزیہ کر سکے. آخر میں بولتا ہے وہ
وہ شروع میں نہیں اپنے آپ کو سمجھاتا کہ میں بہت بڑی چیز ہوں. ہی لیٹس ادر پیپل اسپیک فرسٹ اینڈ دین ہی سمز اپ یا اینالائزز. تو یہ گروپ کانورسیشن اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی شخصیت کے کتنے فیسٹس کو افیکٹ کرتی ہے. کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ہم کہیں بھی اکیلے نہیں ہوتے, ہم اکیلے زندگی بسر ہی نہیں کر رہے, ہم ہر وقت گروپس میں ہی ہوتے ہیں. AJ Ahmed Wattu, you're up next. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں بھی ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا. تو مطلب اس طرح تھا, کچھ دوست 7-8 بیٹھے ہوئے تھے تو ڈسکس کر رہے تھے کہ مرد اور عورت کے بارے میں نا. تو اسی طرح میرا جو وے آف آرگومنٹ تھا وہ تھوڑا سا اس طرح تھا کہ جس طرح پاکستانیوں کا ہوتا ہے کہ مطلب اگلے بندے کی بات ختم نہ ہونے اپنا آرگومنٹ دیتے نا, پہلے اپنا آرگومنٹ. تو ایٹ دی اینڈ آف ڈسکشن جو میں نے پوری مطلب زندگی کے مطلب سیکھا, جو میں ابھی اب کرتا ہوں, ایک بندے نے کہا کہ ایون آپ کے آرگومنٹ صحیح تھے لیکن آپ ہم سب کو بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم سب غلط ہیں. ایون کہ وہ جب کوئی بات ایون شروع کرتے تھے میں ان کی لائن پکڑ لیتا تھا اور میں سوچنے لگ جاتا تھا کہ اس کا آرگومنٹ, اس کا ریپلائی کیا ہوگا, اور ان کی اگلی ساری جو ہے نا بات کو میں رد کر دیتا تھا. تو ان کا ایون آپ کے آرگومنٹ بالکل صحیح بھی ہوں گے سارے, ایون کہ آپ نے صرف ایک ٹیپ ہے کہ آپ نے جو ہے نا ہم سب کو بتانا چاہے کہ ہم سب جاہل ہیں اور ہمارے سارے آرگومنٹس غلط ہیں, ایون کہ ہم آپ کے آرگومنٹس انڈورس کرتے ہیں. تو تب مجھے پتا چلا کہ اس پوری ڈسکشن میں انہوں نے سب کچھ سیکھا اور میں نے جو ہے نا ایٹ دی اینڈ کچھ بھی نہیں سیکھا, اور میں ہی رونگ تھا, ایون کہ میرے بے شک آرگومنٹ صحیح ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا کہ شروع بات ہوتے ہیں, بات اچک لیتے ہیں اور پھر اس پہ جو ہے نا آرگومنٹ ذہن میں بنانے لگ جاتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا ٹوٹلی جو ہے نا رونگ ہے. یعنی یہ بہت اچھی آپ نے بات کی کہ کانورسیشن ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں دوسرے کی سن نہیں رہے ہوتے, بلکہ موقع تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے کو سنانا شروع کر دیں. اور اس میں ہم اکثر کام کیا کرتے ہیں کہ دوسرے کی بات کو کاٹ دیتے ہیں, یعنی اس سے پہلے کہ وہ بیچارہ اپنی بات کو مکمل کرے آپ نے درمیان سے, یعنی ہم سب سے یہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ بہت اہم بات ہے جو آپ نے جسے توجہ دلائی کہ دوسرے کو مکمل کر لینے دیں بات کو. آپ اس کی بات کو مکمل کر لیں گے اور اس کی بات کو غور سے سنیں, کیونکہ بعض دفعہ آپ کامنٹ اکثر اوقات کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری ایسی بات پہ جو اس نے کہی نہیں ہوتی, یعنی اس نے کچھ کہا ہوتا ہے, آپ نے جواب میں کچھ کہہ دیا ہوتا ہے, اور مقصد آپ کا یہی ہوتا ہے کہ اس کو چپ کرانا ہوتا ہے, اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ میں ہی جاننے والا ہوں. تو یہ اس کے بجائے ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بات ہے وہ ہے کیا, وہ کس کو کنونس کرنے والی ہے, اور اس میں بات کاٹنے کے بجائے بات سمجھنے, یعنی جتنا آپ دیر میں بولیں گے, جتنا بعد میں بولیں گے, اتنا امکان ہے کہ آپ کی بات زیادہ وزڈم پہ اور زیادہ گہرائی پر بیسڈ ہوگی. اس لیے آپ نے اس کا انالیسس کیا ہوگا. اسی وجہ سے دیکھیے نا یہ جو کتنا ہم سنتے آئے ہیں کہ پہلے تولو اور پھر بولو, لیکن ہم تول کے بولنے کے بہت زیادہ قائل نہیں ہیں, بلکہ بولنے کے بعد بھی ہم نہیں تولتے, اس کے بعد بھی ہماری ریت یہی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ چیزیں دیکھیں جی, ہمیں لرن کرنی ہے, ہمیں لرن کرنی ہے اور نئی جنریشن کو ٹرانسفر کرنی ہے کہ یہ اس چیز کو ہمیں ایسے زندگی کو استعمال کرنا ہے. نہیں بالکل سر, آپ کی بات پہ جائے کہ بالکل میں نے اس کنورسیشن کو بھی دیکھا ہے اور جس میں, اور اس کو بھی دیکھا ہے کہ جس میں انسان چپ کر کے بولتا تھا, اس سے کافی فائدہ آپ کو بھی ہوتا ہے اور دوسرے بھی مطلب محبت بڑھتی ہے. اور دوسرے میں یہ ہے کہ آپ کے ایون جیت بھی ہو تو اوروں کے درمیان میں وہ دلوں میں وہ محبت اور اس طرح وہ نہیں رہتی. Dr. Suhail Anwar, you're up next. ڈاکٹر سلیم بہت شکریہ, بہترین آپ کا آج کا جو ڈسکشن کا سیگمنٹ ہے, اٹس ویری مچ ان کیپنگ ود دا قرآن کی آیت اور جو حدیث آپ نے آج کے لیے چوز کی تھی, تو بہت بہت شکریہ اس کے لیے. جو باقی پچھلے آپ کے آڈینس تھے, انہوں نے جو ایکچوئل ایٹیکیٹس ہیں ان کے بارے میں بہت خوبصورت ڈسکشن کی اور سارے پوائنٹس ون بائی ون انیومریٹ کیے ہیں, تو میرے لیے اس کے اندر تو کچھ ایڈ کرنے کے لیے نہیں ہے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا, وہی ونس اگین بیک ٹو بیسکس کے یو بریک ڈاؤن کے سرفیس مینیفیسٹیشنس کو تو انسان کنٹرول کر سکتا ہے, لیکن بیسک کو اگر بریک ڈاؤن کیا جائے, کسی چیز کی وجہ سمجھی جائے, تو پھر شاید اس سے ڈیل کرنا اور اس کو بنیادی لیول پہ اس کو ریکٹیفائی کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اگر ہم کمپیئر کریں اپنی سوسائٹی کا اور ویسٹ کا, تو ہم دیکھیں گے کہ جو آج کے آڈینس نے جو بھی کنورسیشن کے دوران نیگیٹو باتیں کہیں, وہ سب ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتی ہیں. اور جو پازیٹیو باتیں کہی ہیں کہ کنورسیشن میں دوسرے کی بات سننی چاہیے, بات کو نہیں کاٹنا چاہیے, آواز نہیں ریز کرنی چاہیے, کسی کے اوور ٹاک نہیں کرنا چاہیے, کسی کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہیے, وہ ویسٹ میں ایگزسٹ کرتی ہیں. آپ ویسٹ میں ڈسکشن دیکھیں, مطلب ویسٹ کے پڑھے لکھے لوگوں میں, یہاں پر بھی جو نہیں پڑھے لکھے ہوتے وہ بھی ایک دوسرے پہ چیخ چلا رہے ہوتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پڑھے لکھے اور نہ پڑھے لکھے دونوں ایک دوسرے پہ چیخ چلا رہے ہوتے ہیں ڈیورنگ کنورسیشنز.
تو اس کو بریک ڈاؤن کیا جائے تو میرے خیال میں اس کی وجہوں کو اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو دو بیسک وجوہات ہیں میرے ذہن میں جن کو شاید بنیادی لیول پہ کریکٹ کرنے سے ہم اس پرابلم کو کچھ حد تک سالو کر سکیں. پہلی بات تو ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں یا اسکولوں میں اپنے بچوں کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو اجازت نہیں دیتے کہ کوئی سوال کریں, ہم اپنے بچوں کو اجازت نہیں دیتے کہ کوئی بات کریں, اپنی رائے کو پیش کریں. اگر اپنی رائے وہ پیش کرتے ہیں تو ہم ڈانٹ کے ان کو چپ کرا دیتے ہیں کہ تم بچے ہو, تمہیں کیا پتا, یا تمہارے والد کو یا تمہارے چاچا کو زیادہ پتا ہے, تمہیں کیا, تمہاری کیسی ضرورت ہو رہی ہے کہ تم ان کے سامنے بول سکو. تو بچہ جو ہوتا ہے, ہم بچوں کو بہت ہلکا لیتے ہیں. بچہ اپنی تذلیل محسوس کرتا ہے. 4 سال کا بھی بچہ ہو, 3 سال کا بھی بچہ ہو, فرام دیٹ ایج 3 سال کے بعد سے جب تھوڑے سے نیورونل سرکٹس جو ہیں وہ جنم لینے لگتے ہیں تو بچہ فیل ہیوملیٹڈ. وہ کچھ کہتا نہیں ہے کیونکہ وہ ڈرتا ہے, ادھر ادھر جاتا ہے, ادھر جا کے کھیلنے لگ جاتا ہے, رونے لگ جاتا ہے, ہنسنے لگ جاتا ہے, 2 منٹ میں ٹھیک ہو کے واپس آ جاتا ہے. لیکن اس کو اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے. ہم لوگ سب کی گروتھ اسی طرح ہوتی ہے. وی آر ہیوملیٹڈ ایز چلڈرن بیکاز آور اوپینینز آر ناٹ ویلیوڈ. تو جب ہم خود ہیوملیٹ ہوتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں عموماً طور پہ, اب میں جنرلائزیشن نہیں کر رہا ہوں کہ ہر کوئی ایسا ہوتا ہے, لیکن عموماً طور پہ ہمارے ذہن میں دوسرے شخص کی عزت نہیں رہتی, ہمارے ذہن میں اس کے اوپینین کی عزت نہیں رہتی. ہم جب بڑے ہوتے ہیں, جب ہماری آواز اونچی ہو جاتی ہے, ہمارا قد تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے, اور جب ہمیں قابو آ جاتا ہے پھر ہم دوسروں کے ساتھ وہی کرنے لگتے ہیں جو بچپن میں ہمارے ساتھ ہوا. تو ایک پہلی میری بات کی سمری ہے کہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اسکولوں کے لیول پہ اور گھروں کے لیول پہ بچوں کی عزت کی جائے اور ان کو اس بات کی اجازت دی جائے کہ وہ اپنا اوپینین کہہ سکیں. اور اگر ان کے اوپینین سے بڑے ڈس ایگری کر رہے ہیں تو ڈس ایگریمنٹ ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے ایڈلٹ ٹو ایڈلٹ کے درمیان ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے, ڈانٹ کے چپ کرانے چاہیے. دوسری میرے خیال میں بڑی وجہ جو ہماری سوسائٹی میں یہ اس سوشل ایول ہی میں اس کو کہوں گا, اس کی وجہ ہے انیکویلٹی. جب ہم دوسروں کو ڈانٹ کے چپ کرا دیتے ہیں تو اس میں 2-3 چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں, یا ہماری تعلیم زیادہ ہوتی ہے, یا ہمارے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں, یا ہم نے ٹریول کچھ زیادہ کیا ہوتا ہے. ان 3 چیزوں کے بیس پہ ہم تم سے کہتے ہیں تم چپ کر جاؤ, تمہیں کیا پتا, میری بات میں زیادہ بس. ویسٹ میں آپ دیکھیں, ویسٹ میں ایک جنرل ایجوکیشن ہے, ایک بیسک ایجوکیشن کا لیول ہے, مور اور لیس لوگوں نے ایک جیسا ٹریول بھی کیا ہوتا ہے اور ان کا ایکسپوجر بھی جو ہوتا ہے مور اور لیس ایک جیسا ہوتا ہے. تو اور جو بیسک پاورٹی لائن بھی ہے وہ بھی ایک جیسی ہے, اسپیشلی ویسٹرن یورپ میں. تو کسی کو ان چیزوں پہ ڈانٹ کے چپ کرا دینا بہت مشکل ہے کہ بیکاز the person you're talking to will probably know exactly or more or less the same as what you're talking about. تو میرا خیال میں یہ 2 سوشل ایولز ہیں ہمارے معاشرے میں جن کو اگر ایڈریس کیا جائے گراس روٹ لیول پہ تو 2, 4, 5, 6 جنریشن کے بعد یہ ہم لوگوں جو عادت کنورسیشن انٹرپٹ کرنے کی یہ شاید ختم ہو سکے. ٹھیک بات ہے, بہت اچھی آپ نے توجہ دلائی کہ آپ اس میٹر ہاؤ یو ڈیل ود یور سبارڈینیٹس. وہی والی بات ہے, وہ بچے ہیں, وہ آپ کے پیپل ہو اور انسٹیبل ٹو یو, جن کو آپ سنپ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ بالکل بیسکس میں لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا شروع کر دیں گے, یو ویلیو دیئر اوپینین ایون اف اٹ از رانگ, یعنی دوسروں کو انکریج کرنے کے لیے, خاص طور سے اگر ینگسٹرز ہیں, بچے ہیں, ان کو اعتماد میں لینے کے لیے یو گیو دیم کانفیڈینس, اور ان کی بات کو آپ سنتے ہیں, اور بجائے اس کے کہ آپ ان کو سنب کریں آپ اس کا تجزیہ کرتے ہیں. یعنی ہو سکتا ہے ان کی بات صحیح ہو یا غلط ہو, لیکن تجزیہ جو ہے اگر جب آپ کرتے ہیں, اور اس میں اگر آپ سقراطک طریقہ اختیار کریں, سقراط اختیار کرتا تھا, تو اس میں you would let the other person, یعنی he would travel through your argument and reach the conclusion himself or herself. تو یہی وہ طریقہ ہے جو ہمیں اس کلاس میں اور گھروں میں اڈاپٹ کرنا ہے, کہ ینگسٹرز کو سناپ کرنے کے بجائے اور ان کو بالکل یہ کہنے کے بجائے کہ آپ کے اندر عقل نہیں ہے اور آپ بچے ہیں, نہیں, ان کی بات کو آپ میرٹ پہ ٹریٹ کریں اور ان کی بات کو انکریج کریں, تاکہ وہ اوپینین میکرز بننے کے لیے ان کے اندر اعتماد پیدا ہو, انکریجمنٹ پیدا ہو, نہ کہ اگر ان کے اندر ذرا سی بھی رمق ہے آپ اس کو بھی ڈانٹ ٹپٹ کر کے ختم کر دیں. تو تھینک یو, بہت ہی اہم بات تھی آپ کی. بہت شکریہ, تھینک یو. Thank you. We're kind of running short on time for our next segment, so my request to the participants is please make your points very concise so we can have more time for Q&A. Abid Khalili, you're up next. Assalamu alaikum everyone. Walaikum salam. My opinion and suggestion is that while a group discussion or a conversation, there are many people who have their opinions and views, and also there can be 2 people who have a rivalry or conflict among themselves, and they just find a movement or a point where they can criticize each other in front of the group. I have experienced this myself, and
I can say that during a group discussion and conversation, we must leave all those rivalries and conflicts just aside, and give everyone time to talk and not criticize anyone, ताकि उसको अपने जगह बुरा feel ना हो, and he must not be guilty about he has been criticized. And what is your point of view about this? आपने तो खुद ही जवाब अच्छा दे दिया. तो ऑब्वियसली देखें, ठीक आपने कहा कि अपनी राइवलरीज और कॉन्फ्लिक्ट्स अगर हैं भी तो उनको वहीं पर छोड़ देना चाहिए. यू मस्ट नॉट ड्वेल अपॉन देम, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि दुनिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स और राइवलरीज, या मैं इसको ज्यादा इससे बयान करूंगा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना हो. तो इख्तलाफ राय जो है वो अल्लाह ताला देखे ना कितने फराख हैं कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं. वो नॉस्टिक्स को भी और एथियस्ट को सदियों से बर्दाश्त कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ ईयर से कर रहे हैं, मतलब कर ही रहे हैं ना. तो ये असल में खुदा की वो बर्दाश्त है जो हमें भी सीखनी चाहिए कि इत्तेफाक तो हर एक से हो नहीं सकता, आपको बहुत सारी चीजों में नहीं होगा इत्तेफाक. तो ये आदाब हैं कि इख्तलाफ राय को जिंदा रहना दें, उसको मुखालफत में तब्दील ना करें, और उसको बस डिस्कशन तक रहने दें. उसके बुनियाद पे जाती ताल्लुकात को मुतासिर करना या दूसरे आदमी को डिस्पैरेज करना या दूसरे आदमी के साथ कोई ज्यादती करना, दैट इज नॉट ऑन. You have a right to have your own opinion, and everyone has this right, but you don't have a right to insult people on these spaces या regard yourselves to be superior. तो ये एक बेसिक चीज है. You stick to your opinion, you say जी कि मुझे आपसे इख्तलाफ है, लेकिन वो पोलाइट हो, वो मोहब्बत के साथ हो, और वो इस नीयत से हो कि भाई कल को अगर मुझे समझ में आ जाती है अपनी गलती की तो I'll make amends and I'll accept the other person's view. तो जिंदगी इसी तरह चल रही है. अल्लाह मियां ऐसे ही कायनात को चला रहे हैं, इख्तलाफ के साथ उन्होंने लोगों को जिंदगी दी भी है, रखा हुआ है. तो हमें भी इसी तरह से मैग्नानिमसली और फराख दिली के साथ लोगों को से डील करना चाहिए. और फिर ये देखिए कि हर एक का मामला उससे खुदा से है आखिर में, यानी अल्टीमेटली एवरी पर्सन हैज टू फेस गॉड. तो व्हाई शुड वी डू द वर्क ऑफ गॉड? Let God do His work. Let us, we ourselves, should do our part of the work. We should not step into the domain of God, क्योंकि वो जगह होगी कि जहाँ पे we don't have any right to enter at all. तो आप बात तो basically बिल्कुल ठीक है. Thank you. Najia Nazir, you're up next. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. Thank you, Dr. Saab. That's a very good topic with need of the hour. मेरा छोटा सा एक point है about audience analysis. When you are not in a political debate कि जहाँ आपको अपना point रखना हो, ना आप ऑफिस स्पेस में हो, फैमिली सिचुएशंस, इनफॉर्मल फ्रेंड्स गैदरिंग में हो, नेबरहुड के सेटिंग में हो, तो इट्स नॉट ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि आपका पॉइंट आप जरूर ही प्रेजेंट करें. समटाइम्स यू मे हैव एन अनपॉपुलर ओपिनियन और आपको लग सकता है कि ये बात किसी के लिए ऑफेंसिव भी हो सकती है. तो इफ इट्स वेरी इजी फॉर एनीवन टू चाहे मोमेंट के साथ और जरूर आपको लगे कि मैं अपना पॉइंट प्रेजेंट करूं, at that point you may come across as a self-righteous person. और ये महसूस हो सकता है कि you are trying to endorse your views. वहां पे भी जैसे आपने एग्जाम्पल दी कि अल्लाह ताला भी तो इतने सारे एग्नोस्टिक लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं, तो हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि सबकी अपनी जर्नीज होती हैं, और अगर आप किसी जगह पहुंचे हैं और आपको लगता है कि मैं ठीक जगह पर हूँ, तो हो सकता है कि वो किसी और के लिए गलत जगह हो. तो इट्स बेटर टू स्टीयर क्लियर ऑफ दैट कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट. आप कह सकते हैं कि इट्स अ डिस्कशन फॉर एनी अदर टाइम. इसको बस ख्याल रखना चाहिए कि इफ यू हैव टू चूज बिटवीन बीइंग राइट और बीइंग काइंड, ऑलवेज चूज काइंड. क्योंकि यहाँ पे अगर आप सेल्फ राइचियस हो जाते हैं तो आप लोगों से कट जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट टाइम परहैप्स सच आर्गुमेंट्स विल नॉट बी रेज्ड इन फ्रंट ऑफ यू. तो मुझे यही लगता है कि टू बी अ पार्ट ऑफ धारे का हिस्सा बनने के लिए आपको धारे से मुख्तलिफ सिम्त में नहीं जाना पड़ेगा, आपको उसके साथ ही चलना पड़ेगा. एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अमल के साथ भी लोगों को कन्विंस कर सकते हैं. जरूरी नहीं कि आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को ही सामने प्रेजेंट करें. तो मुझे ये लगता है जैसे आपका लास्ट प्रोग्राम ने अटेंड नहीं किया लेकिन सुन रही थी, तो जजमेंट, तो अक्सर इनफॉर्मल सेटिंग्स में जजमेंट की तरफ स्टीयर क्लियर हो जाती है, मतलब हो जाता है, रुख हो जाता है, और आपको भी लगता है कि आपको जजमेंट देनी पड़ेगी. तो इट्स बेटर टू कीप क्वाइट. जरूरी नहीं कि हम सारी जंगें जीतने के लिए शायद नहीं होती. तो यही मुझे कहना. बहुत खूबसूरत आपने बात कही कि यानी इंस्टेड ऑफ conquering an argument you conquer hearts. यानी दिल जीतना ज्यादा बड़ी चीज है. in choosing to be right and kind,
ایٹ ٹائمز کائنڈنس جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے, اور ہر بات ہر وقت کرنے کی نہیں ہوتی, اور ضروری نہیں کہ آپ ہر سچ ہر وقت بیان کریں. وہ جو فارسی کا ایک مقولہ ہے نا کہ خاموشی مانی دارد کے در گفتن نمی آید, کہ ایٹ ٹائم سائلنس از مچ مور پرسویسو دین اسپیچ. یعنی آپ کی جو خاموشی ہوتی ہے اس سے بہت کچھ کنوے ہو جاتا ہے بعض دفعہ. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اپنی زندگی کو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہر جگہ پہ آپ بازی جیتنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوتے, بعض دفعہ آپ بازی ہار کے بھی لوگوں کے دل جیت لیتے ہیں. Ruhi, you're up next. سر مجھے یہ بات کرنی تھی اس سلسلے میں کہ جو ینگر جنریشن کے ساتھ آپ کی گفتگو ہوتی ہے وہ میرے خیال سے وہ 2 گروپس میں ہو سکتی ہے, جو میرا ایکسپیرئنس ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے نیفیوز اور نیسز کے کمپنی میں ہوں تو وہ ایک ڈفرینٹ قسم کی کمیونیکیشن ہوتی ہے, اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوں, ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوں, تو وہ ایک بالکل ڈفرینٹ سیناریو بن جاتا ہے. تو نیفیوز اور نیسز کے ساتھ تو بہت ہی انجوائمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے کہ سب لوگ ہنس بول رہے ہوتے ہیں, وہ بہت اپریشیشن ایک دوسرے کے لیے ہو رہی ہوتی ہے. اور جیسے ماؤں نے یا مطلب میرے بھائیوں نے یا بہنوں نے یا بچوں کی چچی پھوپھی نے جیسے اپنے بچوں کو سٹوریز بتائی ہوتی ہیں وہ ان کو یاد ہوتی ہیں, اور وہ سناتے ہیں ایک دوسرے کو سارے, اور مجھے بھی بتاتے ہیں, اور ہم لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں. لیکن جس وقت میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہوں تو یہاں پر بالکل ہی ظاہر ہے میں ان کے ساتھ یہی بات کر سکتی ہوں نا کہ جو ہم مسائل ہیں ہمارے کہ ہمیں ایسے کرنا چاہیے, یا ہمیں اس طرح اس بات کو اس طرح نہیں, اس طرح اگر کر لیتے تو شاید اچھا ہو جائے گا. تو اس میں پھر تھوڑی سی رفٹ سی آ جاتی ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ آپ پیراگراف نہ بولا کریں, آپ چھوٹے چھوٹے جملے بولا کریں. وہ پوری بات سنتے نہیں ہیں, کاٹتے ہیں بیچ میں, شاید میں بھی ان کی بات کاٹتی ہوں گی. تو اس چیز کو اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ پازیٹیولی کس طرح کیا جائے. ہر وقت تو انسان انجوائے نہیں کر سکتا, کرتا ہے انسان, لیکن میرے بچوں کو نیند آنے لگ جاتی ہے, وہ اباسیاں لینے لگ جاتے ہیں جب میں بول رہی ہوتی ہوں. تو یہ مجھے پھر فیل ہوتا ہے کہ یہ بور ہو رہے ہیں بالکل جو میں بات کر رہی ہوں. نہیں وہ دیکھیے وہی بات ہے کہ سیلف اسیسمنٹ آپ اور سیلف ایویلیوشن کرتی رہیں کہ آپ کی جو بات ہے اس کا بعض دفعہ کنٹینٹ بالکل ٹھیک ہوتا ہے, یعنی وہ اپنی بات بالکل صحیح, لیکن اس کا انداز بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو نئی جنریشن جس چیز کے لیے اس وقت یوز ٹو ہو چکی ہوئی ہے اس کو اس کے مطابق غذا نہیں مل رہی ہوتی. تو یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کو ہم کہتے ہیں عصری اسلوب. یہ جو آپ کی اچھی سے اچھی بات جو ہے اگر اس کا اسلوب وہ نہیں ہوگا جو ہمارے بچے یا ہماری ینگر جنریشن سے سمجھتی ہیں, جس میں مثالیں وہ نہیں ہوں گی, جس میں تلمیحات وہ نہیں ہوں گی جن سے وہ واقف ہیں, تو آپ کی بہت ہی افیکٹو بات سدا بصحرا ہو جائے گی, وہ ان کے کانوں سے ٹکرا کے آ جائے گی. تو اس لیے وہ آپ ایگزامپلس تلاش کریں, وہ اسلوب تلاش کریں جس سے ینگر جنریشن اپنے آپ کو بڑی کمفرٹیبل محسوس کرتی ہے, ان کی اپنی لینگویج ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے. اور اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی آپس میں گفتگویں سنیں, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ جو گفتگویں سن رہے ہوتے ہیں وہ اپنی بات کو کیسے پیش کر رہے ہوتے ہیں, اس سے ہم لرن کرتے ہیں. تو ہم جب ایک خاص عمر میں پہنچ جاتے ہیں تو ہم لرن کرنا سمجھ ہی نہیں آتی ان کی باتیں نا, نہیں دیکھیے ان کی باتیں کوئی دفعہ سمجھ ہی نہیں آتی. وہ اتنی ریسنٹ قسم کی انگلش کی موویز اور وہ سیریز وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ میں نہیں دیکھ رہی ہوتی, اور پھر وہ اس کے جب وہ کانٹیکسٹ میں اس کے 2 حل ہیں بھائی. ایک تو حل یہ ہے کہ آپ لیے ہر وقت تو ممکن نہیں ہوگا, ظاہر ہے کہ آپ بھی اس طرح کی موویز یا وہ بیک گراؤنڈ رکھیں, تو پھر کوشش کریں کہ آپ ایسے لوگوں سے ان کا رابطہ یا تعارف کروا دیں جو اس جدید اسلوب سے واقف ہوں. اور ہاں آپ خود جو ہیں اگر تھوڑی سی ہمت کر کے یا تو اس ایریے میں اپنے آپ کو تھوڑا سا اور اکوپ کریں اور زیادہ نالجبل بنائیں, اور اگر آپ کے لیے وہ مشکل ہے تو پھر کوشش کریں کہ آپ ان کے ساتھ انہی موضوعات پہ گفتگو کریں کہ جہاں پہ کوئی اختلاف نہیں ہے, جہاں پہ آپ کو اتفاق ہے, جہاں پہ آپ ان کی خدمت کر رہی ہیں, جہاں پہ آپ ان کے لیے کوئی چیز بنا رہی ہیں یا کچھ کھلا رہی ہیں, جس میں سروس جو آپ کی طرف سے ان کے لیے ہے وہ ان کو نمایاں ہو رہی ہے کہ یہ میری ماں ہے یا میری بہن ہے, فلاں ہے جو میری خدمت کر رہی ہیں, جو شی از بینگ آف یوز ٹو اس. تو بچوں کے لیے دیکھیں یہ چیز بہت ہوتی ہے کہ جب آپ کو اپریشیٹ تو بہت کرتے ہیں
وہ اپریشیٹ بہت کرتے ہیں کہ ہماری ماں نے ہمارے لیے یہ کیا وہ کیا اور ہماری اچھی تربیت کی, اچھا ہمیں تعلیم کے لیے باقی سب چیزوں کے لیے بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن جو پاسٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن میں پریزنٹ کمیونیکیشن کی بات کر رہی ہوں کہ اس میں میں کہیں بہت پیچھے چلی گئی ہوں, مجھے ایسے فیل ہوتا ہے. تو یہ آپ کی طرح فیلنگ نہیں ہے, بہت سارے پیرنٹس یہ محسوس کرتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اور دنیا کی جو اقدار ہے تیزی کے ساتھ چینج ہو رہی ہے, کنٹینٹ تیزی کے ساتھ ریفریش ہو رہی ہے. ایسے ہی جب آپ اپنے براؤزر کو ریفریش کرتے ہیں تو نیا کنٹینٹ بعض دفعہ آ جاتا ہے. یہ بہت دنوں میں اور ہفتوں میں ہو رہا ہے. تو یا آپ ایسے پیرنٹ ہوں گے جو ان چیزوں سے اپنے آپ کو باخبر رکھتے ہیں اور بار بار اپنے آپ کو اسی چیز میں مطلب شامل رکھنے کے نتیجے میں یو آر abreast آف دیز چینجز, اور یا اف یو اٹس ڈیفیکلٹ فار یو ٹو کیچ اپ ود دس اسپیس, تو پھر آپ پک اینڈ چوز کرتے ہیں. جی آپ کہتے ہیں اچھا یہ تو میری بس کی چیز نہیں, پھر آپ وہ چیز چھیڑتے بھی نہیں ان سے, پھر آپ ان کو اس جگہ پہ مطلب ان کے لیے کوئی اور بندوبست کرتے ہیں, کسی اور ٹیوٹر کا یا کسی اور اسکالر کا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ ان سے انگیج ہوں, اور آپ اپنے آپ کو نا خدمت اور سروس کی جگہ پہ, یعنی اس موقع پہ بھی جبکہ ان کی پرسنالٹیز ڈیولپ ہو رہی ہیں, میں پاسٹ کی بات نہیں کر رہا, اس موقع پہ بھی آپ ان کے لیے ایسی فضا ہموار کریں گے جس میں وہ اپنی زندگی کو اور کمفرٹ کے طریقے سے گزاریں, اور جو آپ کے لیے بن پڑتا ہے ان سے کے لیے ہونا وہ آپ کریں. اور یہ جو آرگیومنٹ ہے یا گفتگو ہے, اس کے لیے آپ سوسائٹی سے یا معاشرے سے یا اپنے رشتہ داروں سے ایسے لوگوں کو تلاش کریں کہ جو ان کی زبان میں ان سے گفتگو کر سکتے ہیں. Dr. Salim, can I add one tiny little thing? Because I know. Yes, sure. So, مجھے پتہ نہیں کہ آپ کے بچوں کی عمر کیا ہے, لیکن میری امی ابیا نے I know کہ over the years ان نے اپنا طریقہ ذرا بدلا ہے. So now she sends us little videos from YouTube جس میں کوئی لیسن ہوگا یا کوئی چیز ہوگی, کسی ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں. Right. Is it about me? Excuse me, is it about my question? وہ آپ کو سجیسٹ کر رہی ہیں کہ یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے. میرے سب سے چھوٹے بیٹے کی عمر 38 ہے جی, سب سے چھوٹے کی. رائٹ. اور یہ سارے مطلب جوان ہیں ماشاءاللہ. جی تو وہ ایکچولی مریم یہ بتا رہی ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ریگارڈلیس آف واٹ یور اون ایج آپ کے پاس ٹولز ہیں سوشل میڈیا پہ اویلیبل جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کمیونیکیشن میں. جیسے ہے نا کہ آپ نے کسی ایسے شخص سے ان کا تعارف کروا دیا کہ جو ان کی زبان میں بات کرے, تو بالکل ویسے ہی آڈیو ویژول کنٹینٹ اویلیبل ہے سوشل میڈیا پہ کہ وہاں وہ آپ کلپنگز ہیں یا شارٹ کلپس ہیں جو آپ بچوں کو بھیج کے جو آپ بات کرنا چاہ رہی ہیں وہ ہو سکتا ہے کسی اور نے کی ہو کسی موقع پہ, تو آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں. جی میں ایسے کرتی ہوں سر. ہاں جی یوٹیوب سے کوئی چھوٹے سے اس طرح سے بالکل بس یہ کرتے رہیں, اپنا کام آپ کرتے رہیں. دیکھیے اس سے فکر نہ کریں گے تبدیلی کوئی پیدا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, آمنے سامنے کی جو بات ہے نا اس میں مسئلہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. تو لیکن اس میں دیکھیے کمپرومائز ہمیں کر لینا چاہیے کہ اگر آپ یا تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ چلیں, تیزی کے ساتھ آپ کے اندر بھی وہ انفارمیشن کی جو ان کے یہاں شیئرنگ ہو رہی ہے وہ ہو, لیکن اگر وہ نہیں ہو سکتی تو کوئی بات نہیں, آپ ایسے لوگوں کو یوز کر سکتی ہیں یا ایسے کلپس کو یوز کر سکتی ہیں جو وہ فنکشن آپ نے کرنا ہے وہ آپ ان کے ذریعے سے کروائیں. Rafu US, please go ahead. ڈاکٹر شہزاد میں فیل کرتی ہوں کیونکہ آج کل میں ابراڈ آئی ہوئی ہوں کہ یہاں جو فیملیز رہتی ہیں they get find it difficult to adjust, you know, they وہ چاہتی ہیں کہ ان کا ایسٹرن کلچر بھی ہو, ویسٹرن کو بھی بچے نہ اڈاپٹ کریں, تو تھوڑا سا اگر کچھ بیلنس وہ فیل کر لیں. آفٹر آل جب بچے گھر پہ ایک بات سنتے ہیں, اسکول میں ایک اور سنتے ہیں, کالج میں جا کے کچھ اور کرتے ہیں, تو I just feel کہ پیرنٹس become very strict and very paranoid about کیا ہوگا, ہمارے بچوں کو کیا ہو جائے گا. تو آئی تھنک بچے خود سے بھی سیکھ لیتے ہیں, آفٹر آل پڑھے لکھے ہیں. ریسنٹلی میں نے سنا کسی نے کسی کو پوچھا کہ جی وہ میں نماز پڑھ رہی تھی تو وہ میوزک بج رہا تھا تو یہ میرے سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا. تو میں یہ فیل کرتی ہوں کہ ہم لوگ کیوں نہیں, ہمارے اسکالرس آپ بھی ہیں اور بھی ہیں, ان کو سمجھائیں کہ جی یہ چیزیں بہت چھوٹی ہیں, اللہ ان چیزوں پہ اس طرح آپ کو نہیں پنش کرے گا. شو them the beauty of Islam, the kindness of God, the rahm. But I get very disturbed when I meet families and all of them are very, very tense. Even in
in Pakistan, I recently heard somebody ask کہ جی میں گناہگار ہوں, 24 گھنٹے مجھے یہ فکر ہوتا ہے کہ میں نے اب کون سا گناہ کیا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یا تو ہمارے اسکالرس نے اس سے ہینڈل کر سک رہے یا ہمارے اپنی غلطیاں ہیں؟ دیکھیے بہت سارے فیکٹرز ہیں اور مختلف سوسائٹیز کے اندر, مختلف شہروں میں, سٹیز میں اور ولیجز میں بہت سارے فیکٹرز دے کم انٹو پلے. یو کین ناٹ سنگل دم آؤٹ. لیکن ایک چیز جو ہر جگہ پہ کامن نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو طریقہ ہے نا تعلیم کا, اس میں جو اخلاقی تعلیم کا حصہ ہے وہ ہم بہت دیر میں انٹروڈیوس کرتے ہیں. یعنی بہت ارلیئر آن ان پرائمری لیول, جب آپ لوگوں کو ناظرہ قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں, وہ چلیں مجبوری ہے کہ آپ قرآن چاہتے ہیں, اس موقع پہ جو قرآن مجید کے اندر وہ آیتیں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ واقعات ہیں کہ جس میں اخلاقیات اور ایک اچھا انسان کیا ہوتا ہے اور زندگی گزارنے کے آداب کیا ہیں, آداب زندگی آپ ان کو کہہ لیں, یا جیسے جدید دور کے اندر مائنڈ فلنس ایک بہت خاص سائنس ہے, ایک سکل ہے, جو ایک آرٹ ہے, آپ لرن کرتے ہیں. لائف کوچنگ اسی کو ہم کہتے ہیں. تو یہ جو زندگی گزارنے کے آداب ہیں ان سے روشناس کرانا بہت ارلیئر آن, تاکہ آپ کے بچوں کے اندر بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ اوائل میں بہت دفعہ اس کا آپ کو تعارف کروا چکا ہوں کہ جاپانیز اسکول جو سسٹم ہے اس کے اندر یہ جو ویلیو بیسڈ ایجوکیشن ہے یہ بہت جلدی شروع ہو جاتی ہے, اور اس میں کوئی کتاب نہیں پڑھائی جاتی بلکہ ہر ٹرم میں 3-4 مہینے کی ٹرم ہوتی ہے, اس میں کسی ویلیو کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس ویلیو کے گرد ایکٹیویٹیز کو پلان کر لیتے ہیں. جیسے سمپتی ہے, کائنڈنس ہے, ریسپیکٹ ٹوورڈز پیرنٹس ہے, وہ ہر 3 یا 4 مہینے میں ایک تھیم ہوگی, اس کے گرد دے ول ڈو ویریس ایکٹیویٹیز. اگر آپ نے جیسے لوگوں کے اندر اگر کمپیشن پیدا کرنا ہے, جس ٹرم کے اندر یہ تھیم ہوگی, اس میں وہ اپنے ینگسٹرز کو ہاسپٹلز لے جائیں گے, ہاسپٹلز لے جائیں گے یا اولڈ ہومز لے جائیں گے, ان سے کہیں گے جی کہ آپ نے 1 گھنٹے کے لیے ہفتے میں فلاں آپ کو ہم اسائن کرتے ہیں, فلاں کے ساتھ آپ نے ان کو لک آفٹر دیم. اسی طرح سے جب انہوں نے رسپانسبلٹی سکھانی ہوتی ہے تو دے ول assign some flower seed یا کوئی flower pot کہ بھئی you'll have to look after this plant. 15 دن کے اندر آپ نے یہ پلانٹ نکل آئے گا تو آپ اس کو پانی بھی دینا ہے, دھوپ سے بھی بچانا ہے, اس کے اینگل بھی چینج کرنا ہے. اسی طرح سے آپ نے اپنے ایوننگ چورز میں اپنے والدین کے ساتھ شریک ہونا ہے, اور رات کا جو دروازہ بند کرنا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے, یا بتیاں بجھانا آپ کی ذمہ داری ہے. تو یہ مطلب میں آپ کو صرف ایگزامپل دے رہا ہوں کہ رسپانسبلٹی کو ٹیچ کرنا یا کمپیشن کو ٹیچ کرنا, اس کے لیے وہ ایکٹیویٹیز ڈیزائن کر کے نا اسائن کرتے ہیں بچوں کو, اور پیرنٹس کو بھی اعتماد میں لیتے ہیں. تو جب تک ہم یہ ریڈیکل چینج نہیں لے کے آتے کہ اپنی جو بالکل انیشل ایجوکیشن ہے اس کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور انسان کی جو مورل ٹریننگ ہے اس پر کوئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے, وہ ایک لیونگ ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں. اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو لیپسز کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے اور جو چیزیں ہمارے اندر کمی رہ جاتی ہیں وہ تو رہیں گی, تو پھر بھی انسان ہر انسان ہے, لیکن ایک بڑے پیمانے پہ you'll find out that we have taken control. Thank you very much, Dr. Salim. Our next question is from Masoom Fatima Ahmed. Please go ahead. السلام. میرا کوشچن نہیں تھا, میں اسی ڈسکشن میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہ رہی تھی گفتگو کے آداب جو تھے. I think if you can concisely do it, it should be fine. Okay, thank you. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہاں جرمن اسکولوں میں ہمارے یہاں جیسے ایک بھائی نے کہا کہ بچپن سے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے, تو یہاں پہ ہر ہفتے ایک پیریڈ ہوتا ہے جس کو کلاسن رات جرمن میں کہیں گے, جیسے کلاس کی اسمبلی. اس میں پورے ہفتے کا بیٹھ کے بچے بات کرتے ہیں, ہر کوئی اپنی باری پہ بولتا ہے, اور پورے رولز اینڈ ریگولیشنز ایک چارٹ کے اوپر دیوار کے اوپر لکھ کے لگائے ہوتے ہیں. اور بچوں کی تربیت نہیں ہوتی, وہ اچانک درمیان میں بولتے ہیں, کوئی دوسرا بات کر رہا ہوتا ہے, وہ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ٹیچر فوراً دیوار کی طرف پوائنٹ کرتی ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشنز کا دھیان رکھے. تو اس طرح وہ بچوں کی تربیت شروع سے ہی ہو جاتی ہے. اور ایک خاص بات یہاں پہ جیسے یہ بھی ایک طرح سے گفتگو کے آداب میں ہی آتا ہے, 2 بچوں کی لڑائی ہوتی ہے, جب کوئی آپس میں الجھ جاتے ہیں اور جب ٹیچر آتا ہے تو وہ ایک شکایت لگاتے ہیں. تو یہاں ہم لوگ ایک رول کے طور پہ جیسے ایک بچہ یہ کہے کہ اس نے یہ کہا, اس نے یہ کیا, اور دوسرا بچہ درمیان میں بات کاٹ کے کہتا ہے نہیں اس نے یہ کیا پہلے, تو یہ اصول یہاں نہیں چلتا. ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ہر بچہ اپنی بات بتاتا ہے, اسے یہ کہا جاتا ہے کہ بتاؤ تم نے کیا کیا, اور دوسرا بچہ مطلب دوسرے کی بات نہیں بتائیں گے, صرف اپنی ہی بتائیں گے.
بہت اچھی بات ہے. تو جیسے آپ نے یہ دیکھا کہ جو ایشین کنٹریز کے اندر میں نے مثال دی آپ کو جاپنیز کی, تو یورپینس کے اندر جرمنز واقعی بہت آگے ہیں. اگر آپ جرمنی میں رہ کے اس کو ایکسپیرینس کرتی ہیں تو یقیناً یہ بات ان کی اپنی جو نیشن کی ڈیولپمنٹ ہے اس نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے کہ وہ نیشن بلڈنگ کے جو طریقے ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں. اور اس نیشن بلڈنگ کا آغاز اسی طرح سے ہوتا ہے کہ آپ بچوں کے اندر یہ ویلیوز اور یہ ٹریڈیشنز اسٹیبلش کریں. اور بالکل یہ صحیح بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ یہ کلاس روم کے ماحول کے اندر اس کی تربیت دیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ چارٹ کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرے اگر کوئی غلطی کرے, اور اپنی جب بات کرے یا غلطی کو بیان کرے یا آرگیومنٹ کرے تو اپنی بات کو بیان کرے, دوسرے کی بات کا موقع دوسرے کو دے. تو یہ وہ اگین یہ وہی ایکسپیرینشیل لرننگ ہے جس میں ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں, اور یہ وہ ماڈلز ہیں جو ہم اپنا سکتے ہیں جن سوسائٹیز میں ہم رہ رہے ہیں. تو بہت شکریہ. مقصد بھی یہی ہے کہ یہ نالج اور ایکسپیرینس شیئرنگ ہو. شکریہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب میں نے پوچھنا تھا قرآن میں جو یہ جو شرعی قانون ہے جو لاز ہیں اس میں جس طرح المورد کے بھی جو اسکالرز ہیں وہ بھی کہتے ہیں یہ ابدی قانون ہے. مثال کے طور پہ سورہ نور میں جو قانون دیے گئے ہیں مرد و عورت کے اور باقی جو مورل لاز ہیں وہ تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن جس طرح بعض قانون ہے کہ کوڑے مارنے ہیں, اب یہ قانون مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتے اور بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے کہ یہ اس طرح کے قانون ہم آج کے معاشرے میں خواہ وہ مغرب ہو خواہ وہ مشرق ہو وہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں آپ؟ مطلب اگر کوئی بندہ کسی چیز میں پکڑا جاتا ہے تو اس کو مطلب میں اگر ریزیوم کروں کہ یہاں مغرب میں ایون پاکستان میں بھی ہم اس کو کوڑے مار رہے ہوں وہ سمجھ میں نہیں آتا. کیا اس کا یہ تو نہیں ہے کہ وہ قانون اس معاشرے میں قبائلی معاشرے کے لیے سوٹ کرتے تھے اور اس معاشرے میں ہمارے پاس اور قانون ہے حتیٰ کہ مقصد ایک ہی ہے دونوں کا؟ جی تو دو تین چیزیں ہیں جو سمجھ لینی چاہیے اس کے اندر. وہ دیکھیے شریعت کا جو ابدی حیثیت ہونا ہے وہ بالکل معلوم ہو جاتا ہے. اگر کوئی چیز وقتی ہوتی ہے تو قرآن کا اپنا اسلوب ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ ٹرائبل چیز ہے. جیسے آپ دیکھیے نا میراث کے بارے میں قرآن نے شروع میں یہ بتایا کہ آپ بجائے اس کے کہ خدا کوئی وصیت کرے یا شیئرز بتائیں, آپ اپنے لحاظ سے وصیت کر سکتے ہیں اور والدین کے لیے بالمعروف آپ وصیت کر دیں. لیکن جب یہ احساس ہوا کہ انسان اس کے اندر بہرحال غلطی کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ابدی شریعت دی اور یہ کہا کہ نہیں دیکھیے اب آپ شیئرز کو ایسے ڈسٹریبیوٹ کریں. تو یہ بہت دفعہ ارتکاب ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بہت ساری باتیں چھوڑی ہیں اور بعض جگہ پہ آ کے پھر ان کو تبدیل کر کے کہا کہ نہیں اب میں آپ کو ایک حکم سنا رہا ہوں. تو یہ جو آپ نے سورہ نور کی جو مثالیں دی جہاں پہ یہ ساری وہ ہیں کہ جو ابدی شریعت کو کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں میری سمجھ کے مطابق. لیکن اس میں تین باتیں ہیں بڑی امپورٹنٹ جو جان لینی چاہیے. ایک بات تو یہ کہ جو سزائیں بیان ہو رہی ہیں یہ انتہائی سزائیں ہیں, یعنی یہ کوئی معمولی جرم پر نہیں دی جاتی. جب مجرم کسی رعایت کا مستحق نہیں ہوتا, جب جرم آخری درجے میں ثابت ہو جاتا ہے, جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کلپریٹ ہے تو یہ اس موقع پہ دی جاتی ہیں. اگر کسی بھی کوئی گنجائش ہے یا کوئی ڈاؤٹ آپ کے اندر رہ جائے تو یہ سزا نہیں دی جائے گی, پھر کوڑے اس طرح سے نہیں مارے جائیں گے. میں کوڑوں کا ذکر زنا کی سزا میں کروں کہ ظاہر ہے کہ سورہ نور میں اسی کا تذکرہ ہوا ہے, یعنی وہاں پہ جو سزا کی جو نوعیت ہے وہ سمجھ لینی چاہیے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں جس سزاؤں کی جو سختی ہے جو ظاہر زیر بحث ہے وہ اس لیے زیر بحث ہے کہ ہاں یہاں پہ یہ جو سزائیں ہیں ڈیٹرنٹ کے طور پہ بھی ایکٹ کرتی ہیں. یعنی اگر آپ ان سزاؤں کا نفاذ ٹھیک جگہ پہ کریں گے تو یہ ایک یا دو واقعات ہی ہوں گے کوڑے لگنے کے, اس کے بعد یہ چیز ایسی شدت والی ہے اور ایسی مطلب ہم سب کے لیے جوجری آ جاتی ہے سن کے کبھی کسی کو کوڑے پڑے ہیں کہ پھر یہ it acts as a deterrent or further instances of this crime they are reduced, there are chances of them being reduced. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انہی لوگوں کو دی جائے گی کہ جو دین کو شعور سے مانتے ہیں, شریعت کو شعور سے مانتے ہیں. یہ جو ان کو شریعت کا کوئی اندازہ نہیں ہے, جو ابھی غفلت میں ہیں یا جو ابھی اس جگہ پہ نہیں ہے جس میں ان کو اندازہ ہو کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے جب آپ دین میں بندھے ہیں تو ایک آپ نے معاہدہ, ایک میثاق ہے جو وجود میں آیا ہے. تو اگر ان کو اس میثاق اور اس معاہدے کی کوئی زیادہ اندازہ نہیں ہے, خبر نہیں ہے, تو یہ سزائیں ان لوگوں کو نہیں دی جائیں گی. یعنی ان لوگوں کو دی جائیں گی جو پورے شعور میں کھڑے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد باندھا تھا اور اب اس عہد کو انہوں نے جانتے بوجھتے توڑا ہے. تو اگر آپ ان تینوں باتوں کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ بنیادی طور پہ یہ سزائیں ایک معاشرے کے استحکام کے لیے بہت ضروری ہیں. اس لیے کہ جہاں ہمارے اندر رحمت پیدا ہوتی ہے دل میں, وہاں ہمارے اندر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک زنا کا جو انسٹنس ہے
وہ ایک گھر کو برباد کر دیتا ہے, ایک خاتون کی شہرت کو برباد کر دیتا ہے, یا مرد کی بھی شہرت کو برباد کر دیتا ہے, اور اگر وہ زنا کا معاملہ زنا بالجبر ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے اور وہ پھر اور سزاؤں کا بھی مستحق ٹھہرتا ہے. تو جہاں ہمارے اندر رحم آنا چاہیے سزا کی سختی دے کے, وہاں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو مجرم نے جو کچھ کیا ہے اگر وہ اس درجے کا ہے کہ اس کا ہم نے فردر آؤٹ بریک کو روکنا ہے اور اس کو ڈیٹرنٹ کے طور پہ کوئی سزا دینی ہے تو وہ افیکٹو سزا ہونی چاہیے. اور وہاں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے جب یہ سزائیں ہمیں دی جاتی ہیں تو اس بنیاد پہ دی جاتی ہیں کہ ہم نے اللہ سے جو عہد باندھا تھا کہ ہم اس شریعت کو فالو کریں گے, اب ہم نے جانتے پوچھتے عہد کو توڑا ہے. تو ایک آدمی اگر شریعت کے شعور میں نہیں کھڑا ہوا, اس اویئرنیس میں نہیں کھڑا ہوا, تو اس کو بھی ہم یہ سزا نہیں دیں گے. تو ان ساری میرے خیال ہے سارے پس منظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو شاید آپ اس پہ غور کر کے اتفاق کریں گے کہ یہ انسان کے لیے یہ بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ابدی شریعت دی اس انداز سے دی کہ سوسائٹی کو ایز اے ہول ایک جنگل کے قانون سے اور ڈنگروں کے قانون, ڈھو ڈنگروں کے معاشرے سے, جہاں پہ ہر آدمی جس پہ چاہے دسترازی کر سکے, اس سے محفوظ رکھنے کے لیے بعض چیزوں کو تجویز کیا ہے. اس میں افغانستان میں اور سعودی عرب میں اور بھی بعض مسلم ممالک میں یہ قانون نافذ ہے, لیکن جو ماڈرن مائنڈ ہے جو وہ پتہ نہیں وہ اس سے ٹھیک وہ اس کے اندر ایک چیز ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے, حالانکہ ہاں یہ صحیح نہیں ہے. حالانکہ باقی قانون اور بھی ہیں, جس طرح چور ہے, چور کو آپ ہاتھ, ٹھیک ہے انتہائی سزا ہے ہاتھ کاٹنا. اگر کوئی معاشرہ, بے شک وہ اسلامی معاشرہ ہی ہو, کوئی اور سزا دے دیتا ہے, وہ کہتے ہیں ہاتھ نہیں کاٹتے اس کو 10 سال سزا دے دو, قید کر دو, کیا وہ دی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے اگر لیس دین دیٹ کوئی سزا کا وہ مستوجب ہے, یعنی وہ ڈیزرو نہیں کرتا ہاتھ کاٹنے کو, تو بالکل دی جا سکتی ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ انتہائی سزائیں, اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب جو مجرم کسی رعایت کا مستحق نہیں ہوتا تو پھر یہ دی جائے گی. لیکن اگر وہ رعایت کا مستحق ہے, کوئی ایسی پہلو ہے جس میں ایک جج یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ اویئر نہیں تھا اس پوری بات سے. دیکھیے نا, سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ساری سزائیں اس وقت دی جائیں گی کہ جو سزا یعنی جو جرم کرنے والا شخص ہے وہ شریعت کی اویئرنیس پہ کھڑا ہو, دین کو کے بارے میں, جیسے کہتے ہیں نا کہ ہی از اویئر دیٹ ہی از فالوئنگ اے سرٹن کووننٹ فرام گاڈ اینڈ وائلیٹنگ دیٹ. جب وہ کر رہا ہوتا ہے تو یہ اس پر دی جاتی ہے. لیکن اگر آپ اس شعور میں نہیں کھڑے ہوئے, آپ نے وہ کر دیا ہے, تو جیسے جن کی آپ نے مثالیں دی ہیں جن معاشروں کی, سعودی عربیہ میں, افغانستان میں, وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا. وہاں تو اصل میں ایک سزا کا across the board without any consideration of these factors بس نفاذ کر دیا جاتا ہے. یعنی وہ شخص جو ہے وہ شعور میں ہے یا نہیں ہے, وہ دین سے کتنا واقف ہے, دین پر اس نے کتنا عمل کیا ہے, دین نے جو اسے تقاضے کیے تھے اس میں کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. کیونکہ یہ اصل میں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کووننٹ کو توڑنے کی سزا ہے جو ہم نے خدا سے ہوش میں آ کے باندھا ہے, ہوش و حواس میں باندھا ہے. اگر آپ نے ہوش و حواس میں باندھا ہی نہیں ہے اور آپ بے شعوری میں زندگی گزار رہے ہیں, آپ کو اس کا صحیح ادراک ہی نہیں ہے, تو پھر یہ وہاں سزائیں اپلیکیبل نہیں ہیں. یہ اپلیکیبل وہاں پہ ہیں کہ جہاں آپ یو نو واٹ یو آر ڈوئنگ ایکچولی. لاسٹ تھنگ بس یہ تھی کہ یعنی زمین کے اوپر آسمان کا قانون اس وقت تک نافذ نہیں ہو سکتا کہ پہلے معاشرے کو ہمیں اس لیول کا بنانا چاہیے, پھر آسمان کا قانون نافذ کرنا چاہیے. یہ تو بالکل الگ سے ایک بالکل ٹھیک بات ہے. یعنی سزائیں ہمیشہ, یعنی اس سے کوئی اصلاح نہیں ہوتی. سزائیں تو اصل میں جو وائلیشنز ہوتی ہیں ان کو روکنے کا باعث بنتی ہے. اصل اصلاح تو تعلیم سے ہوتی ہے, کردار سازی سے ہوتی ہے, اخلاقی ڈیولپمنٹ سے ہوتی ہے. پہلے آپ کو وہ کرنا ہے. سوسائٹی اگر وہ اس جگہ پہنچی نہیں ہے اور آپ نے اس طرح کا نفاذ شروع کر دیا ہے تو اٹ ول پروڈیوس کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گی وہ. تھینک یو. So next up, Ghazal, can I read the written question? جی بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد. جیسے کہ ہم ابھی میراث کے قانون کی آپ مثال دے رہے تھے, تو جو سوال میرے پاس ہے وہ بھی میراث کے قانون سے ہی متعلق ہے. پوچھا یہ گیا ہے کہ اسلام میں چونکہ بیٹیوں کا حصہ بیٹوں کے مقابلے میں آدھا ہوتا ہے, بعض اوقات یہ تقسیم جو ہے وہ لڑکیوں میں احساس کمتری پیدا کر دیتی ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بیٹیاں والد کی in this scenario I'm discussing کہ جہاں پر والد کی وفات ہو گئی اور پھر جو ہے وہ ترکے کی تقسیم ہو رہی ہے, تو بیٹیاں زیادہ محبت کرتی ہیں, بعض اوقات لاڈلی بھی ہوتی ہیں. سو ان کی وفات کے بعد جب ترکے میں یا وراثت میں ان کو بیٹوں کے مقابلے میں کم حصہ ملتا ہے تو یہ ان کے اندر somehow ایک احساس کمتری کو پیدا کر دیتا ہے. تو اس سوال کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ تو یہ ہے کہ یہ 1:2 ریشو میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے, اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس انفیریورٹی کمپلیکس یا جو معاشرتی طور پر یہ ایک ٹرکل کر جاتی ہے ایک چیز لڑکیوں میں, اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟
देखिए, कुरान मजीद ने इसको खुद एड्रेस कर दिया है और मैं कोशिश करता हूँ कि कुरान की बात आप तक पहुँचाऊँ। कुरान ये कहता है कि जो मीरास पूरी की पूरी है, यानी इसके अंदर जो शेयर्स हैं वो लड़के और लड़की या बेटे और बेटी की तक़सीम या बरतरी या कहतरी पर नहीं है। क्योंकि अगर ये मर्द और औरत का मसला होता तो माँ और बाप को भी फिर माँ को आधा मिलना चाहिए था और बाप को डबल मिलना चाहिए था। ऐसा नहीं है। यानी जो शेयर्स हैं उसमें जब एक शख्स की वफ़ात होती है और माँ और बाप का जो हिस्सा है वो बराबर है। यानी तो पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि इसके अंदर ये जो शेयर्स की तक़सीम है, इसके अंदर अगर किसी की कमी है, किसी की बेशी है, इट्स नॉट बिकॉज़ ऑफ एनी जेंडर, क्योंकि वो जेंडर होता तो फिर हर जगह रिफ्लेक्ट होता। तो माँ-बाप के बारे में ज़ाहिर है माँ का जेंडर फीमेल है, वहाँ मेल जेंडर और फीमेल जेंडर दोनों को 1/6 यानी 1/6 मिलता है। दूसरी चीज़ जो समझनी चाहिए वो ये है कि कुरान ये कहता है कि ये जो मीरास के शेयर्स हैं, ये जो जिस प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं वो ये हैं कि मरने वाला जो डिसीज्ड है उसका जिसको हेयर बनना है या है, उससे उसको कितना पोटेंशियली बेनिफिट मिलता है। ये बेनिफिट है जिसकी बुनियाद पे मीरास के जो शेयर्स हैं वो किए जाते हैं और ये बेनिफिट जो है ये हक के रिश्तेदारी को तय करता है, यानी योर राइट एज अ रिलेटिव। तो वो जो शेयर है वो आम तौर से इन जनरल सर्कमस्टांसेस बेटियों का हाफ इसलिए होता है कि उनका वो जो बेनिफिट है शादी होने की वजह के बाद इट इज ट्रांसफर टू देयर हस्बैंड्स, यानी दे आर फिर वो उनकी जो अपनी बेनिफिट फॉर द डिसीज्ड फादर है वो कम हो जाता है। दिस इज फॉर जनरल केसेस। लेकिन जहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस हैं, जहाँ पे मिसाल के तौर पे बच्ची ने ज्यादा खिदमत की है या किसी वजह से वो जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गई है, तो अल्लाह ताला ने वसीयत का कानून अलग से रखा हुआ है। वहां पे अगर आप बच्ची के लिए वसीयत करते हैं, बेटी के लिए वसीयत करते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। वहां आप उसके हाफ हिस्से के लिए वसीयत नहीं कर रहे होते। यानी आप ये समझ लें कि वसीयत जब की जाती है तो वो 3 बुनियादों पर की जाती है। एक ये कि वो आपका रिश्तेदार है, दूसरा ये कि उसने कोई आपकी खिदमत की है, तीसरा ये कि वो जिंदगी के किसी मामले में दौड़ में पीछे रह गए। ये तीनों केस में आप वसीयत कर सकते हैं। ये जो पहला केस है ना कि आपका रिश्तेदार है, अल्लाह ताला कहते हैं वो मैंने अपने लिए तो खास कर लिया कि रिश्तेदारी की बुनियाद पर जो वसीयत है वो मैं ही आपको बताऊंगा और वो अल्लाह ताला ने वो शेयर लेड आउट कर दिए हैं। लेकिन उसके अलावा जो है खिदमत है या जरूरत है, उसके बारे में अल्लाह ताला ने वसीयत का आपको वसी इख्तियार दिया हुआ है। चुनाचे अगर आपकी कोई बेटी ऐसी है कि जिसने बेटे से ज्यादा खिदमत की है या बेटी ऐसी है कि जो इसकी शादी नहीं हो सकी या कोई और वजह है कि वो जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गई है, तो उसको आप एक्स्ट्रा दे सकते हैं उसके असल शेयर के अलावा, क्योंकि वो जो शेयर है वो तो रिलेटिव होने की बुनियाद पर दिया जाता है। तो अल्लाह ताला ये कहते हैं कि रिलेटिव होने की बुनियाद पे जो शेयर हैं वो तो मैंने तय कर दिए हैं, लेकिन जरूरत की बुनियाद पे और खिदमत की बुनियाद पे आप खुद एक्स्ट्रा दे सकते हैं, ज्यादा दे सकते हैं। तो वसीयत वो वाली तो खत्म हो गई है कि जो आप एयर्स के हक में वसीयत बतौर एक रिलेटिव के नहीं कर सकते कि वो आपके रिलेटिव बेटी है तो मैंने बेटी की बुनियाद पे मैं ज्यादा दूं। नहीं, बेटी है तो उसके हाफ होने की वजह यह है कि मनफियत उसकी असल में अपने हस्बैंड की तरफ मुंतकिल हो गई है। लेकिन अगर वो बेटी है और उसने अपने वालिदैन की खिदमत की है, जैसे बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि रिवर्स होता है, बेटे इतनी खिदमत नहीं कर पाते, बेटियां ही करती हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो वसीयत का वो हक मौजूद है कि आप उसके शेयर के अलावा उसको यू कैन बिक्वेथ और मेक अ लेगेसी इन हर फेवर। तो अगर आप इस पूरे कानून की इस हिकमत को जान लेंगे तो ये अंदाजा हो जाएगा कि ये मर्द और औरत पे तफरीक नहीं रखता, बल्कि इसमें असल चीज मनफत है, वो बेनिफिट फॉर द डिसीज्ड है। तो वो चूंकि बेटियों के केस में इन जनरल इट इज ट्रांसफर टू देयर हस्बैंड्स, वो बेनिफिट लेते हैं या उनको वहां से बेनिफिट मिलता है इस चीज में। तो इस वजह से फिर ये चूंकि ये केस पैदा भी इसलिए होता है कि इस्लामिक सोसाइटी जो इन्विजिज की जाती है कुरान में, उसमें हस्बैंड आर द हेड ऑफ द फैमिली। तो व्हेन दे आर हेड ऑफ द फैमिली दे कैन टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस और पेरेंट्स कैन रिमेन डिपेंडेंट ऑन देम। इस वजह से वो जो मनफत है एक बेटे की वो इन जनरल केसेस अपने बाप के लिए माँ के लिए ज्यादा होती है, बिकॉज बीइंग हेड ऑफ द फैमिली दे हैव मोर लेवरेज in accommodating their parent, whereas a daughter might not have that leverage. Lekin if she has that leverage, or for example as I said she has served her parents more than the sons, so more they can be given more, and this would be besides their share which is stipulated by the Almighty. दूसरा सवाल जो पूछा गया है उसके भी 2 हिस्से हैं, और ये सवाल किसी के जनाजे पर जब आप जो है वो दुआ करते हैं या ताज़ियत के लिए आप जब जा रहे हैं तो आप जो दुआ करते हैं, कोई ऐसी मसनून दुआएं हैं? और इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूंगी, क्योंकि अगर आप देखें तो किताबों में जो दुआएं लिखी हुई हैं उनमें से एक जो उसका मैं हाफ ट्रांसलेशन आई एम श्योर आपको आपके इल्म में है कि अल्लाह उसको बख्श दे, उस पर इनायत फरमा, उसको माफ फरमा दे,
आफियत दे, उसकी मेहमानी फरमा, उसकी कब्र को कुशादा कर, और इसके आखिर में जो है वो कि उसकी बीवी को बेहतर बीवी से बदल दे, उसके कब्र की आजमाइश और आग के अजाब से निजात अता फरमा। तो एक तो ये सवाल उठाया जाता है कि ये बीवी को बेहतर बीवी से बदल दे। तो अगर जो है किसी बच्चे की वफात हो तो क्या इस दुआ को चेंज किया जा सकता है? इसमें और अल्फाज ऐड किए जा सकते हैं? और अगर कोई जी बताइए। और अगर ताज़ियत के मौका पर कोई ऐसी मसनून दुआएं हैं जो कि आप रिकमेंड करें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मनकूल है, तो उन पर जरा थोड़ा सा रोशनी डालिए। देखिए, वो तो ये जो बहुत सारे मजमूए हैं, मसलन हनीफ नदवी साहब ने एक किताबचा लिखा हुआ है प्यारे रसूल की प्यारी दुआएं, तो अगर आप वो देखना चाहें तो उसमें सारी अच्छी जो मसनून दुआएं हैं जो ताज़ियत के मौके पे किसी की वफात के मौके पे आप करते हैं, जैसे अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहा वरहमहा वअफ़ु अन्हा अकरिम नुज़ुलहा ववस्सिअ क़ब्रहा, ये सारी जो आपने पढ़ी हैं ये सब मौजूद है। और जाहिर है कि इसमें वो जो अल्फाज हैं जो बड़ों से मुतल्लिक़ है, जैसे जहाँ जिक्र आ गया कि वो बीवी को बेहतर बीवी से बदल दे, तो वो जब आप बच्चे के लिए दुआ करेंगे तो ऑब्वियसली वो बात नहीं करेंगे, वो दुआ नहीं करेंगे, उतना हिस्सा आप निकाल सकते हैं, वहाँ पे आप कोई और इंसर्शन कर सकते हैं। और दुआ आप अपनी ज़बान में भी कर सकते हैं, जहाँ आपको पैगम्बराना दुआएं मिल जाएं मसनून वो आप कीजिए, लेकिन जहाँ यू फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स योरसेल्फ तो डोंट थिंक कि आपको अरबी में दुआ करनी है, आप अपनी ज़बान में दुआ कर सकते हैं, आप उर्दू ज़बान में, अंग्रेजी ज़बान में, जो आपके दिल की बात है वो अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। तो ये चीज़ है जो आप मौके के लिहाज से इख्तियार कर सकते हैं। ये जो डॉक्टर शहजाद किताबों में दुआएं लिखी हैं, ये तो नमाज जनाजा के दौरान पढ़ने पर है, तो क्या इनको ताज़ियत के मौके पर भी पढ़ा जा सकता है? बिल्कुल पढ़ा जा सकता है, क्योंकि देखिए नमाज जनाजा के दौरान जो दुआएं हैं वो सब मग़फ़िरत की दुआएं हैं, और वो मग़फ़िरत की दुआएं जो हैं वो जब आप ताज़ियत के लिए जाते हैं तो आप उनको, वो दुआ ही है ना, वो आप रिपीट कर सकते हैं। और मैंने अर्ज किया कि वहाँ आपके पास बहुत वसी लेवरेज है, आप मुख्तसर दुआ करें, आप अपनी ज़बान में दुआ करें, आप कुछ वहाँ से हिस्सा ले लें, तो ये मौके की मुनासबत से आप ये सब काम कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है ना कि सिचुएशन में, बाद बार रश ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा होते हैं या घर वाले थके हुए होते हैं, तो इन सब चीज़ों की रियायत करते हुए आप पिक एंड चूज कर सकते हैं। Thank you, Ghazal. Another written question asks, in the book of Genesis, 4 rivers are mentioned as signs to the location of Eden. I'll probably butcher those names, but bear with me, please. Pishon, Gihon, Tigris, and Euphrates. These are the later 2 rivers being in Mesopotamia. So would this indicate that the Garden of Eden was in Iraq? Well, you see, that is something that we just cannot know at the moment, because Bible has 2 parts. यानी जो आप कह लें जो अल्लाह ताला की जो कुरान से पहले किताब है, इसमें एक हिस्सा है जिसको हम कहते हैं biblical history, and the other one is divinely revealed. So they have got intermingled in the Bible today. The Bible that we have today has Bible history written down by people and divine content revealed by God, and they've got mixed up. तो ये जरूरी नहीं है कि आप when you're studying the Bible you think that whatever is written is actually from God. Parts of them are biblical history, and they've got, as I said, mingled with that divine content. और फिर बाज़ जगह पे तर्जुमे का भी मसला पैदा हुआ है, you don't know what the original was and the translation is there. तो अभी I cannot comment without seeing that passage in front of me and analyzing it. लेकिन मैं तो आपको प्रिंसिपल बता रहा हूँ कि don't think that whatever is written in the Bible is divinely revealed. A very large part of the Bible that we have today, in many cases, in many of the books, has biblical history written down by people, and that has become mixed up with the divine content. तो वो एक काम है जिसको आपको करना है, अलग अलग देखना है, और इसके टूल्स ऑफ क्रिटिसिज्म हैं जो बने हुए हैं, बिब्लिकल क्रिटिसिज्म कहते हैं हम इसको, एंड दे आर स्कॉलर्स हु आर वेल वर्स्ड विद इट एंड दे कैन टेल यू कि कौन सा हिस्टोरिकल पार्ट है, कौन सा है जिसके बारे में क्यास किया जा सकता है, और वहां पे भी एट टाइम्स यू आर नॉट वेरी डेफिनेट बिकॉज यू डोंट हैव द ओरिजिनल बाइबल विद यू, इस वजह से यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ एजुकेटेड गेसेस एट टाइम एज वेल. तो लेकिन मैं अगर आपको अपना रुझान बयान करूं कुरान मजीद की रोशनी में, तो आई कैन नॉट पिन पॉइंट अ प्लेस फॉर ईडन, बट व्हाट आई कैन से फ्रॉम द कुरान इज दैट यस इट वाज समवेयर इन दिस वर्ल्ड. इट नॉट जन्नत या जो बाग है ये वो बाग नहीं है जो उसको पैराडाइज कहते हैं, ये वो जन्नत नहीं है, बल्कि इट वाज सम ऑर्चर्ड, सम गार्डन on this earth, and where that would be, it's most likely it could be somewhere in Central Asia. इसलिए अगर आप दुनिया की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो you'll realize कि they started off from the middle of the world near the Central Asia वाला जो हिस्सा है,
and then they spread out. یعنی جو Americas ہیں یا Australia ہیں یا جو دوسرے علاقے ہیں وہاں پہ it was like a diaspora spreading out from a center place. It is more likely to be somewhere near that area. That's all I can say with reasonable amount of certainty. لیکن یہ کہنا کہ exactly یہ وہ جگہ ہے عراق میں, that we are not in a position to say. Thank you very much, Dr. Salim. We have another written question and 2 more raised hands. And I know we're already over time. Okay. So would you like us to wait until next week? And if so, then I would request the participants to hold on to their questions. I think we can take the written question. Okay. So the written question asks, keeping in fact that a person has to be conscious of the fact that they're in pact with Allah while committing the sin, don't you think that no one would be deserving of those punishments that Allah has mentioned in the Quran, because no one can ever identify how much a person knew about their own actions and its consequences while committing the sin or the crime. So in the end, it can be only understood that these punishments were only meant to be given at the time of Prophet Muhammad, because only he had direct contact with Allah, and only he could have identified those who were consciously acting against their pact with Allah. You see, the Prophet Muhammad was not the only judge in his times. I mean, he would have been the judge when he was living, but right after him, the caliphates and the caliphs, they did they passed this judgment, and they were there. So what I can say is that while there are, of course, very high advantages when you're in communication with God, to know the people that are in front of you, like, it's not entirely dependent. And you see whether a person before you is a person who is a practicing Muslim, he knows what Islam is all about, and then there is a person who is totally indifferent, or maybe ill-informed or malinformed or disinformed. So you see, a judge has a reasonable amount of playing ground, I would say, in which he can realize and he can evaluate whether the person in front of him is a person who knows what religion is, and whether he was sufficiently aware of what he was actually doing. So I think it's just a question of cross-questioning the person who is guilty, and you can come to a reasonable conclusion. And if there is any doubt, remember, then doubt would not entail any sort of punishment, and there would be lesser forms given. So it's only after a reasonable amount of debate and discussion and some evaluation, if a judge reaches this conclusion that, well, yes, this person had considerable amount of knowledge of religion, and he deliberately violated that, and in spite of being fully aware of it, so therefore in this case he will be given this punishment. So I think there is this possibility that that can be given, and if it cannot be given, then of course that would be a form of concession that a person would win as a result of his lack of information, or whatever you can call it. Thank you very much, Dr. Salim. Okay, inshallah, then we'll see each other next week, and until then it is Khuda Hafiz.